خاص خبر۔ انہوں نے اخبار میں خبر دیکھی تو چونک اٹھے، تینوں نے باری باری خبر پڑھی، پھر اخبار انسپکٹر جمشید کے آگے رکھ دیا۔ ابا جان ذرا یہ خبر پڑھیے، محمود نے خبر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص خبر ہے کیا؟ انسپکٹر جمشید نے چائے کی پیالی نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی خاص ہی سمجھے، فرزانہ بولی۔ انسپکٹر جمشید نے خبر پر نظر ڈالی۔ خبر کی سرخی تھی خیرات کے باقاعدہ پروگرام کا افتتاح۔ اس کے نیچے تفصیل کچھ اس طرح تھی: آج شام 4 بجے برٹن روڈ پر کوٹھی نمبر 10 میں خیرات کے باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے۔ آج کے بعد بھی ہر روز شام کو 4 بجے خیرات تقسیم کی جایا کرے گی۔ ضرورت مند اصحاب ضرور بضرور تشریف لائیں اور خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں۔ آپ ضرورت مند حضرات سے مذاق خیال نہ فرمائیں اور بلا جھجک تشریف لائیں۔ انشاءاللہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹیں گے، بلکہ ہر لحاظ سے مطمئن ہو کر جائیں گے۔ یاد رکھیے، موقع سے فائدہ اٹھائیے ورنہ پچھتائیں گے۔ ضرورت مند لوگوں کے خیر خواہ کے چچا آج اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ افتتاح کے بعد خیرات تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ آپ کا خادم سلمان حمید، برٹن روڈ، کوٹھی نمبر 10۔ انسپکٹر جمشید کو خبر کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی جا رہے تھے اور خبر ختم کرنے پر ہنس پڑے۔ عجیب خبر ہے، انہوں نے کہا۔ آپ نے شاید اس پر توجہ نہیں دی کہ خبر کس کی طرف سے ہے، محمود نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ اب انسپکٹر جمشید نے نیچے لکھے ہوئے نام کو پڑھا، سلمان حمید۔ کیوں، اس نام میں کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ بھول گئے ہمارا کلاس فیلو ہے، فاروق بولا۔ اچھا، پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہارا دوست اتنا سخی ہے۔ لیکن انسپکٹر جمشید کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ انہیں اچانک کوئی خیال آیا تھا۔ آپ رک کیوں گئے؟ کچھ کہہ رہے تھے۔ ہاں، میں یہ کہنے والا تھا کہ یہ کام تو دراصل اس کے والد کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ تمہارا دوست تو ابھی اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے بعد دولت کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، دراصل یہی بات تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، محمود نے کہا۔ کیا بات؟ عبدالحمید صاحب کا چند روز پہلے انتقال ہو چکا ہے، یعنی اس کے والد کا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، اور اب یہ ان کی ساری دولت کا تنہا وارث ہے۔ تنہا کیوں؟ کیا تمہارے دوست کے والد کی کوئی اور اولاد نہیں ہے؟ جی نہیں، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، والدہ بھی پہلے سے فوت ہو چکی ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ لیکن آخر اس کے پاس کتنی دولت ہوگی کہ اس نے اس طرح خیرات کا پروگرام بنا ڈالا؟ عبدالحمید ایک کروڑ پتی آدمی تھے۔ ان کا اس شہر میں چمڑا رنگنے کا ایک کارخانہ ہے جس کی روزانہ کی 1000 روپے کی آمدنی ہے۔ تب تو ٹھیک ہے، وہ دل کھول کر خیرات کر سکتا ہے۔ جی ہاں ابا جان، محمود کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج شام ہم بھی یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خیرات والا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، تو چلے جانا، کیا حرج ہے؟ انسپکٹر جمشید نے ہنس کر کہا۔ یہ آج سے 7 دن پہلے کی بات ہے کہ سیٹھ عبدالحمید خان اپنے بستر مرگ پر موجود تھے۔ کمرے میں ان کا فیملی ڈاکٹر، کارخانے کا مینیجر، وکیل، چھوٹا بھائی عبدالرشید اور سلمان حمید موجود تھے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی پکار پکار کر اعلان کر رہی تھی کہ سیٹھ عبدالحمید کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں رہی۔ وہ وکیل کو اپنی وصیت لکھوا رہے تھے جس میں انہوں نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام منتقل کر دی تھی، اور چھوٹے بھائی عبدالرشید کے چہرے پر سیاہی پھیل گئی تھی۔ شاید اس کا خیال ہوگا کہ اس کا بڑا بھائی اسے بھی بہت کچھ دے کر مرے گا، لیکن خلاف توقع انہوں نے چھوٹے بھائی کو ایک پائی بھی نہیں دی۔ وہ اپنے کارخانے کے مینیجر سے کہہ رہے تھے، مینیجر مجھے تم پر کامل اعتماد ہے، میرا بیٹا ابھی کم سن ہے، تاہم یہ کافی سمجھدار ہے، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اگر اسے کوئی دکھ پہنچا تو میں قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑوں گا۔ سیٹھ عبدالحمید کی آواز بھرا گئی۔ آپ فکر نہ کریں مالک، میں ہمیشہ ان کا خادم رہوں گا، مینیجر بولا۔ اس کے بعد سیٹھ صاحب نے اپنے بیٹے کو گھر کی تجوری کی اور دوسری الماریوں کی چابیاں دیتے ہوئے کہا، لو بیٹا، یہ تجوری اور دوسری الماریوں کی چابیاں ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے اپنی ساری زندگی غریبوں کی مدد کی ہے، تم بھی ان کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم انہیں فراموش کر دو۔ بیٹا، خدا کے دیے ہوئے میں سے ان کا بھی حصہ نکالتے رہنا، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد ان پر غنودگی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ گھر کے ملازم اور سلمان حمید پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ والد کی وفات کے تیسرے دن اس کا گزر سرونٹ کوارٹر کے پاس سے ہوا تو وہ اپنے ملازموں میں سے ایک ملازم کی بیوی کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، گھر میں نہ آٹا ہے نہ لکڑیاں، بڑے صاحب خود آ کر حالات پوچھ لیا کرتے تھے، آج انہیں مرے 3 دن ہو گئے، تنخواہ تو تمہیں معلوم ہی ہے مہینے کی 15 تاریخ کو ہی ختم ہو جاتی ہے، مہنگائی کے اس دور میں تنخواہ پورے مہینے کہاں چلتی ہے، اب کیا کروں، چھوٹے صاحب بیچارے ابھی اپنے باپ کے غم میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے جا کر کچھ کہنا اچھا نہیں لگتا۔ ملازم کی آواز سنائی دی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو کسی سے قرض ہی لاؤ۔ اچھا، آواز مایوسی میں ڈوبی ہوئی اس کے کانوں میں آئی۔ سلمان حمید نے انہیں گفتگو سنی تو دل تھام کر رہ گیا۔ فوراً وہاں سے پلٹ کر اپنے والد مرحوم کے کمرے میں آیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ دیوار میں نصب تجوری کو کھولا۔ تجوری نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اس میں سے چند نوٹ نکالے اور الٹے قدموں ملازم کوارٹر کے پاس پہنچا۔
دستک دی تو ملازم باہر نکلا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھوٹے صاحب آپ، اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں مجھے معاف کرنا، باپ کے غم میں ان کی نصیحت کو بھول گیا، یہ لو ان سے اپنا کام چلاؤ۔ ملازم نے ہزار کے سبز نوٹوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے تو کوئی لفظ نہ نکل سکا، البتہ آنکھوں میں آنسو ضرور آ گئے جو شکریہ کا اظہار تھے۔ سلمان حمید واپس اپنے کمرے میں آیا تو نئی سوچوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ دنیا کیسی ہے، اس دنیا میں کتنے لوگ دکھی ہیں، کتنے ایسے ہیں جنہیں روٹی میسر نہیں، بہتوں کے پاس سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں اور وہ فٹ پاتھوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ آخر کیوں ایسا کیوں ہے، جبکہ مجھ جیسے بھی ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، جو کاروں میں گھومتے ہیں، کوٹھیوں میں رہتے ہیں، گرم کمروں میں نرم گداز بستروں پر سوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے، یہ اتنے امیر لوگ ملک کے ان غریبوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، وہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے، کم از کم اتنی مدد کہ انہیں 2 وقت کی روٹی مل سکے، سر چھپانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی جگہ ہی مل جائے، انہیں فٹ پاتھوں پر بھوکا نہ مرنا پڑے۔ یہ امیر لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرتے تو کیا ہوا، مجھے تو کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں میں ضرور ان کے لیے کچھ کروں گا، میں اس دنیا میں تنہا ہوں، میرا کون ہے، کیوں نہ میں ان غریبوں کو ہی اپنا بناؤں۔ آخر یہ انگن دولت کس کام آئے گی، میں کیا کروں اتنی ڈھیر ساری دولت کو، اس دولت میں سے ان غریبوں کو کچھ نہ کچھ ملتے رہنا چاہیے۔ ہاں میرے والد کی بھی یہ نصیحت ہے، ٹھیک ہے میں کل سے یہی کچھ کروں گا۔ اگلے دن اس نے صبح سویرے اپنے مینیجر کو بلایا۔ مینیجر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بولا، انکل ہمارے کارخانے کی روزانہ آمدنی کتنی ہے؟ جی کیا مطلب؟ مینیجر ہکا بکا رہ گیا، شاید اسے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ میرا مطلب ہے کارخانے سے ہمیں روزانہ کتنا منافع ہو جاتا ہوگا؟ یہی کوئی 2.5 لاکھ روپے روزانہ۔ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں آپ نے یہ بات کیوں پوچھی، جلدی سمجھ جائیں گے، میں کل آپ کو بتاؤں گا، اس وقت آپ جائیں۔ مینیجر سوچ میں کھویا ہوا چلا گیا تو اس نے میرے وکیل کو فون کیا اور گھر آنے کی درخواست کی۔ وہ بھی جلدی وہاں پہنچ گیا۔ آئیے وکیل صاحب معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو ناوقت تکلیف دی۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے مجھ سے کیا کام ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ابا جان جو کچھ چھوڑ گئے ہیں میں اس کا ہر طرح سے مالک ہوں نا؟ بالکل، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، میں اسے جس طرح چاہوں خرچ کر سکتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں؟ آپ شاید میرا مطلب نہیں سمجھے، سلمان نے کہا۔ کیا مطلب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیٹے؟ میرا مطلب یہ کہ فرض کیجئے میں اپنی دولت کو دونوں ہاتھوں میں لٹانا شروع کر دوں تو آپ کو، مینیجر صاحب کو یا چچا جان کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمیں کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا، مگر آپ اپنی دولت کو دونوں ہاتھوں سے کیوں لٹانا چاہتے ہیں؟ وکیل نے پوچھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اچھا یہ بتائیے کیا چچا جان عدالت میں مقدمہ دائر نہیں کر سکتے کہ ان کا بھتیجا ان کے بھائی کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے، لہٰذا وہ ان کی سرپرستی میں دے دی جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی، آپ کے والد کی وصیت اتنی صاف ہے کہ اس کو ہوتے ہوئے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ بس ٹھیک ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ آخر بات کیا ہے؟ وکیل نے پوچھا۔ بات بھی میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ وکیل بھی سوچ میں ڈوبا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ سوچنے کی باری سلمان حمید کی تھی۔ وہ کئی گھنٹے تک سوچتا رہا کہ وہ کس طریقے سے غریبوں کی مدد کر سکتا ہے۔ آج اسی ریڑھ بن میں وہ اسکول بھی نہیں گیا تھا۔ وہ سوچتا رہا، اس کے ذہن میں مختلف قسم کی تصویریں آتی رہیں۔ آخر وہ مسکرا اٹھا اور بڑبڑایا، ٹھیک ہے میں تمام اخباروں میں ایک خبر شائع کراؤں گا۔ اس نے کاغذ قلم سنبھالا اور اشتہار کی شکل کی خبر لکھنے لگا۔ یہ وہی خبر تھی جو محمود فاروق فرزانہ، بیگم جمشید اور انسپکٹر جمشید نے پڑھی تھی۔ افتتاح۔ آج خیرات کے باقاعدہ پروگرام کا افتتاح تھا۔ سلمان حمید صبح سے ہی تیاری میں مصروف تھا۔ اپنے ساتھ اس نے تینوں ملازموں کو بھی چین کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ کوٹھی کے سائن میں ایک بڑی سی میز بچھائی گئی تھی۔ اس میز کے پیچھے میں 4 کرسیاں رکھ دی گئی تھیں۔ پورے سائن کو رنگ برنگی جھنڈیوں، غباروں اور جھالروں سے سجایا گیا تھا۔ بس یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بارات آنے والی ہے۔ تینوں ملازم صبح سے حیران تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آخر ایک سے نہ رہا گیا، پوچھ ہی بیٹھا۔ اس کا نام غفور تھا اور وہ سلمان حمید کا خاص ملازم تھا۔ چھوٹے صاحب آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا آج کچھ مہمان آ رہے ہیں؟ ہاں یہی سمجھ لو، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کرایا ہی نہیں؟ بیوقوف ہو تم تو۔ ارے بھائی وہ کھانا کھانے نہیں آ رہے ہیں؟ تو پھر غفور نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ، ٹھیک 4 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ سلمان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اوہ 3:30 بج رہے ہیں، اس وقت تو سب تیاریاں مکمل ہو جانی چاہیے تھیں۔ وہ تیزی سے ٹیلی فون کے پاس گیا اور مینیجر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو مینیجر انکل، آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں؟ بھائی کمال ہے، 3:30 بج رہے ہیں، فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ کیا واقعی سنجیدہ ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔
اور نہیں تو کیا میں مذاق کر رہا ہوں, جلدی آئیے. اچھا میں آ رہا ہوں. مینیجر کی آواز جھلائی ہوئی تھی. اس نے سلسلہ منقطع کر کے وکیل کے نمبر ڈائل کیے. آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ اس سے پوچھا. میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں. تو جلدی سے کر لینا, میں آپ کو بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں. اچھا پہنچ رہا ہوں. تیسرا فون اس نے اپنے چچا عبدالرشید کو کیا. کون ہے؟ اس کے چاچا کی کھردری آواز آئی. چچا جان پروگرام شروع ہونے میں صرف 25 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ ابھی تک نہیں پہنچے. میں ایسے بہودہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو تو افتتاح کرنا ہے. سلمان نے مسکرا کر کہا. ختم کرو, میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. ہاں یہ کیا آپ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں؟ ہاں لیکن چچا جان یہ مذاق ہرگز نہیں ہے. کیا آپ نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ دیکھ چکا ہوں, اکتائی ہوئی آواز آئی. اور اس کے بعد بھی آپ اسے مذاق خیال کر رہے ہیں. تم میرے بھائی کے خون پسینے کی کمائی کو پانی کی طرح کیوں بہانا چاہتے ہو؟ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں. اگر ایسا ارادہ کوئی نہیں ہے تو پھر یہ خبر کیسی اور مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہی تو آپ سمجھتے نہیں. آپ یہاں آئیے تو صحیح, خوب لطف رہے گا. وکیل صاحب اور مینیجر صاحب بھی بس پہنچنے ہی والے ہیں. کیا وہ بھی تمہاری حماقتوں میں تمہارا ساتھ دے رہے ہیں؟ چچا کی حیرت انگیز آواز آئی. حماقتیں؟ میں سمجھا نہیں. میں نے کیا حماقت کی ہے؟ بکو مت. جی اچھا مگر آپ آ تو جائیے. ہاں آ رہا ہوں, مجھے آنا ہی پڑے گا, نہیں تو تم تو ساری دولت لٹا دو گے. دوسری طرف سے ریسیور کے پٹخنے کی آواز آئی. تینوں کو فون کرنے کے بعد اس نے کوٹھی کے چوکیدار کو بلایا. وہ بندوق لے آیا اور اٹینشن کھڑا ہو گیا. اپنا اسٹول بھی لے آؤ اور یہاں میز کے بعد بیٹھ جاؤ. صاحب ہمارا اور کیا کام ہے؟ پٹھان چوکیدار نے حیران ہو کر پوچھا. کام ہے تبھی کہہ رہا ہوں, جاؤ جا کر اسٹول لے آؤ, سلمان نے غصے سے کہا. اچھا صاحب. چوکیدار چلا گیا, لیکن اس کا انداز ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ سلمان کو پاگل سمجھ رہا ہے. وہ اسٹول لے کر آ گیا تو سلمان اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا. تجوری کھولی اور اس نے چھوٹے بڑے نوٹوں کی بے شمار گڈیاں نکالی. پھر تجوری بند کی اور باہر نکل آیا. اس کے چاروں ملازم نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے. وہ نوٹوں کی گڈیوں میں میز پر اس طرح جانے لگا جیسے وہ کوئی بیچنے کی چیز ہو. پھر اس نے رنگین کاغذ کا لہریں لیتا ہوا کاغذ سین کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک لگایا. یہ سین کے بیچوں بیچ کھینچ گیا تھا اور میز اس کی دوسری طرف تھی. اب اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی کینچی نکالی اور میز پر رکھ دی. اب سب کام مکمل ہو گیا, بس صرف چچا جان, وکیل صاحب اور مینیجر صاحب کا آنا باقی ہے. پھر پروگرام کا آغاز ہوگا. وہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا. یہ کرسی میز کے درمیان میں رکھی گئی تھی. اس کے دائیں بائیں باقی 3 کرسیاں تھیں. صاحب یہ سب کیا ہے؟ پٹھان چوکیدار نوٹوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. تمہارا سر. تمہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ نہیں صاحب. چپ رہو, وہ دیکھو مینیجر صاحب آ رہے ہیں. اسی وقت ایک ٹیکسی کوٹھی کے پھاٹک میں مڑتی نظر آئی, جس سے وہ سمجھا کہ کارخانے کا مینیجر آیا ہے. لیکن جب ٹیکسی پاس آ کر رک گئی تو وہ حیران رہ گیا اور اچک کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. ٹیکسی میں سے محمود فاروق اور فرزانہ اتر رہے تھے. ہاں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سلمان امید نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا. خواب. فاروق بول اٹھا. خواب تو ہم دیکھ رہے ہیں, محمود نے سین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. معلوم ہوتا ہے تم لوگ یہاں خواب دیکھنے کے ارادے سے آئے تھے, فرزانہ نے مسکرا کر کہا. یہ شاید فرزانہ بہن ہے, سلمان امید نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا. شاید نہیں, یقیناً, فاروق مسکرا کر بولا. اس کی بات پر ایک کہکا لگا. بہت خوشی ہوئی کہ تم تینوں بھی آ گئے, آؤ بیٹھو. سلمان امید کے ملازم اندر گئے اور جھٹ پر 3 کرسیاں اور لے آئے. لیکن سلمان ان تینوں کو پہلے سے بچھی ہوئی کرسیوں میں بٹھا چکا تھا. رکھ دو یہ 3 کرسیاں بھی, اس نے کہا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید تم نے مذاق کیا ہے. نہیں بھائی, مذاق کیسا؟ آخر یہ تمہیں سوجی کیا؟ فاروق نے کہا. بھائی سوچتی کیا, بس والد صاحب نصیحت کر گئے ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھیں. اب اس دنیا میں نہ جانے کتنے غریب ہوں گے. آدمی کس کی مدد خود جا کر سکتا ہے. اب ضرورت مند لوگ خود ہی آ سکیں گے, اور اس طرح نہ مجھے ان کی تلاش میں پریشانی ہوگی نہ میری تلاش میں انہیں. بہت خوب. یہ پروگرام تو بہت ہی شاندار ہے, لیکن بہتر تھا کہ تم کوئی لنگر جاری کر دیتے. فرزانہ نے تجویز پیش کی. کیا مطلب؟ یار تم لنگر کا مطلب نہیں جانتے؟ محمود نے اسے گھور کر دیکھا. نہیں یہ ٹھیک ہے, میں فرزانہ بہن کی بات نہیں سمجھ سکا. ویسے ایک لنگر کا تو مجھے ہی پتہ ہے, وہ جو جہاز کا ہوتا ہے, سلمان نے معصومیت سے بھرپور لہجے میں کہا. اس کی بات پر تینوں کی ہنسی نکل گئی. نہیں بھائی, لنگر کا مطلب ہے غریبوں اور محتاجوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دینا. اس قسم کا لنگر حضرت علی علیہ السلام نے جاری کیا تھا. وہاں ہر روز منو کھانا پکتا تھا اور صبح سے شام تک غریب لوگ خوب سیر ہو کر کھایا کرتے تھے. حاتم طائی اور کئی دوسرے سخی لوگوں نے بھی اس قسم کے لنگر جاری کیے تھے. اس دور میں بھی شاید کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جس نے لنگر جاری کیا ہوگا, محمود نے تفصیل سے بتایا. بہت خوب فرزانہ بہن کی تجویز تو بہت ہی زبردست ہے.
میں فوراً ہی ایک لنگر جاری کرنے کا انتظام کروں گا اور تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز کے اندر اندر لنگر جاری ہو جائے گا۔ لیکن وہ ذرا رکا، لیکن کیا؟ لیکن لنگر جاری کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں پروگرام بند کر دوں گا، یہ بھی باقاعدہ جاری رہے گا۔ بھائی نیک کاموں میں کیسی کنجوسی، تم جو چاہے کرو، فاروق بول اٹھا۔ دیکھو نا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، لنگر سے لوگوں کو صرف کھانا وغیرہ مل سکتا ہے، لیکن انسانی ضروریات صرف کھانے پینے تک تو محدود نہیں ہیں، انہیں پہننے کے لیے کپڑے، جوتے اور ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلمان نے معقول بات کہی۔ واہ، بڑے پتے کی بات کی ہے تم نے، محمود خوش ہو کر بولا۔ واقعی فرزانہ اور فاروق کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ اچھا، اب پروگرام میں کیا دیر ہے؟ محمود نے پوچھا۔ کیوں، تمہیں کوئی جلدی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، میں تو یوں ہی پوچھا تھا۔ بس 4 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، چند منٹ باقی ہیں، مینیجر صاحب، وکیل صاحب اور چچا جان پہنچنے والے ہیں، اور ضرورت مند لوگ، ان کے بغیر پروگرام کیسے شروع ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے، ضرورت مند نہیں آئیں گے؟ ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پرواہ نہیں، لوگ آئیں گے ضرور، پہلے دن ہو سکتا ہے تھوڑے آئیں، لیکن دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج تو اس لیے کم آئیں گے کہ وہ اس خبر کو مذاق خیال کریں گے۔ ایک اور بھی مشکل ہے، فرزانہ بول اٹھی۔ تم اپنی مشکلات اپنے پاس رکھو، جب دیکھو تمہیں کوئی مشکل درپیش رہتی ہے، فاروق نے جل کر کہا۔ بھائی سن تو لو، کیا کہنا چاہتی ہے؟ محمود نے ہنس کر کہا۔ اچھا بتاؤ، اب کیا مشکل ہے؟ فاروق نے رونی صورت بنا کر پوچھا، جس پر وہ ہنس پڑے۔ ضرورت مند لوگوں کے ہجوم میں کچھ دھوکے باز بھی ہوں گے جو ضرورت مند تو ہوں گے نہیں، لیکن لالچ کی بنا پر پیسے لینے آ جائیں گے۔ ان کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میں سوچ چکا ہوں، سلمان حمید نے کہا۔ کیا؟ ابھی تم دیکھ ہی لوگے۔ ارے وہ لو، مینیجر صاحب اور وکیل صاحب بھی ساتھ پہنچ گئے ہیں، سلمان حمید نے اچانک کہا۔ انہوں نے کوٹھی کے پھاٹک کی طرف دیکھا، 2 کاریں آگے پیچھے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ان کے پاس پہنچتے، ایک نوجوان لڑکا جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اندر داخل ہوا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں آج کا اخبار تھا۔ تالیوں کی گونج۔ نوجوان مینیجر وکیل سے پہلے ان تک پہنچا، وہ بے حد فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، کوٹھی نمبر 10 یہی ہے نا؟ ہاں بالکل یہی ہے، سلمان حمید نے کہا۔ تو یہ اشتہار آپ ہی نے دیا تھا؟ اس نے اخبار کھول کر خبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، سلمان کے منہ سے نکلا، اور وہ اس نوجوان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں دراصل اسے ایک مذاق سمجھا تھا، اس نے کہا۔ یہ مذاق ہرگز نہیں ہے، ابھی چند منٹ میں افتتاح ہوگا اور اس کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا۔ کیا آپ امیدوار ہیں؟ سلمان نے نرم لہجے میں کہا۔ جی ہاں۔ تو باہر باغ میں بینچ بچھے ہیں، وہاں بیٹھ جائیے اور جو بھی آئے اسے وہیں بٹھاتے رہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری کہ سب لوگ باغ میں بیٹھنے کے بجائے ادھر نہ آئیں۔ جی بہت اچھا۔ نوجوان خوش باغ کی طرف چلا گیا۔ اتنی دیر میں مینیجر صاحب، وکیل صاحب وہاں پہنچ چکے تھے۔ مینیجر کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ آخر یہ آپ کو کیا سوجی؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وکیل بھی بیٹھ گیا تھا۔ جس وقت ابا جان اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیا آپ موجود نہیں تھے؟ سلمان حمید مسکرایا۔ موجود تھا، مینیجر نے جھنجھلا کر کہا۔ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا سوجی؟ سلمان مسکرایا۔ کیا مطلب یہ کہ ابا جان نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ غریبوں کی مدد کرتا رہوں۔ تو کیا غریبوں کی مدد کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ اس نے سارے انتظامات کی طرف طنز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو کوئی اور بہتر طریقہ معلوم ہو تو وہ بتا دیں۔ سلمان کی اس بات پر محمود، فاروق اور فرزانہ کو ہنسی آ گئی۔ میں نے کوئی خیرات کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی، مینیجر نے اعتراض کیا۔ تو پھر خاموش رہیں، آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ پروگرام پر اعتراضات کی بارش کریں۔ پھر مجھے کس لیے بلایا گیا؟ میری مدد کریں۔ بھلا میں کیا مدد کر سکوں گا؟ دراصل آج پہلا دن تھا، اس لیے آپ کو بھی بلا لیا، روزانہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹا 4 بجنے میں صرف 3 منٹ باقی، وکیل نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ نہ جانے چچا جان اب تک کیوں نہیں آئے؟ اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا، آخر ان کی کیا ضرورت؟ مینیجر نے چینگ بچینگ ہو کر کہا۔ وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کے ہاتھ سے شروع کراؤں گا۔ بہت بہتر جناب، جو آپ کی جی میں آئے کیجیے۔ میرا خیال ہے میں انہیں پھر فون کر کے معلوم کرتا ہوں کہ وہ چل پڑے ہیں یا نہیں۔ سلمان حمید یہ کہہ کر اپنی کرسی سے اٹھ رہی تھا کہ ایک ٹیکسی آ کر رکی اور اس میں سے اس کے چچا عبدالرشید اترے۔ ان سب نے دیکھا ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلمان حمید نے میز سے کینچی اٹھائی اور اپنے چچا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجیے چچا جان، بسم اللہ کیجیے۔ آخر یہ سب کیا ہنگامہ ہے؟ وہ بولے۔ یہ خیرات کا ہنگامہ ہے، فرزانہ بول اٹھی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ میرے دوستوں کی بہن، سلمان حمید نے محمود اور فاروق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم میرے بھائی کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا دینے پر تل گئے ہو؟ جی نہیں، میں انہیں کے ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ چچا جان اس وقت ٹھیک 4 بج رہے ہیں، دیر نہ کریں، فوراً افتتاح کر دیں
لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوگی۔ کن لوگوں کو؟ جو امداد وصول کرنے کی خاطر آئے ہیں۔ سلمان نے کہا مجھے تو یہاں تم لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، وہ سب باغ میں انتظار کر رہے ہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وکیل صاحب، اب سلمان حمید وکیل کی طرف مڑا۔ جی فرمائیے وکیل۔ چچا جان کو سمجھائیے۔ اس نے مسکرا کر کہا دیکھیے رشید صاحب، سیٹھ صاحب کی وصیت کے مطابق سلمان حمید صاحب ان کی ساری جائیداد کے واحد وارث ہیں۔ وصیت میں یہ بھی درج ہے کہ وہ اس سے جس طرح چاہیں خرچ یا استعمال کر سکتے ہیں، لہذا قانونی طور پر کوئی انہیں نہیں روک سکتا۔ میں قانونی طور پر نہیں روک رہا ہوں، چچا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں اسے غلط راستے پر نہ چلنے دوں۔ عبدالرشید نے بھننا کر کہا تو غریبوں کی امداد کرنا غلط راستے پر چلنا ہے؟ سلمان حمید نے تیز ہو کر کہا کم از کم یہ طریقہ مدد کرنے کا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ کون کہتا ہے اس قسم کی مثالیں موجود ہیں؟ محمود ذرا انہیں بتانا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تم بتا رہے تھے۔ جی ہاں، حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں لنگر جاری کیا ہوا تھا۔ اس طرح حاتم طائی بھی دنیا میں ایک سخی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قدر مال آتا تھا وہ اسے فوراً ہی خیرات کر دیتے تھے۔ لنگر جاری کرنا اور بات ہے۔ عبدالرشید بولے تو کیا آپ لنگر جاری کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں؟ سلمان حمید نے خوش ہو کر کہا ہاں وہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا تب پھر میں بہت جلد ایک لنگر بھی جاری کروں گا، لیکن اس وقت تو آپ اس کینچی سے ایک فیتہ کاٹ دیں تاکہ پروگرام شروع کیا جا سکے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، عبدالرشید نے اٹل لہجے میں کہا۔ بہت اچھا، شکور، تم باغ میں سے تمام آدمیوں کو بلا لاؤ، سلمان نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ گھبرا گئے۔ محمود نے سرگوشی کی کیا تم پروگرام کینسل کرنے جا رہے ہو؟ نہیں تو یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ سلمان حمید نے بھی اٹل لہجے میں کہا۔ تو وہ تینوں مطمئن ہو گئے۔ اسی وقت شکور 25-30 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ بس کل اتنے ہی آدمی ہیں؟ سلمان نے پوچھا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی۔ جی ہاں، غفور نے کہا۔ دراصل لوگوں کو اس خبر پر یقین نہیں آیا ہوگا، اب یہ لوگ شہر میں جائیں گے تو وہ خود بخود یہ بات مشہور ہو جائے گی۔ فرزانہ بولی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا تو وکیل صاحب آپ آگے تشریف لائیے اور افتتاح فرمائیے۔ اچھا، وکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جو ہی اس سے کینچی سے فیتہ کاٹا سب نے پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں۔ تالیوں کی گونج میں محمود، فاروق اور فرزانہ نے دیکھا 2 آدمی ایسے بھی تھے جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ یہ مینیجر اور سلمان کے چچا عبدالرشید تھے۔ نوٹ غائب۔ اب آپ سب حضرات ایک لائن بنا لیں اور باری باری آگے آتے جائیں۔ سلمان اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے فوراً ہی لائن بنا لی۔ سب سے آگے وہی نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور جو سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا۔ سلمان کے اشارے پر وہ آگے بڑھا۔ تمہارا نام؟ اس نے پوچھا۔ جی اعجاز احمد۔ تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ جی صرف 300 روپے کی، میری امتحان میں سپلیمنٹری آ گئی ہے، اس کا داخلہ بھیجنا ہے۔ اگر تمہیں 100 روپے دے دیے جائیں تو کیا تمہارا کام چل جائے گا؟ جی نہیں۔ تو پھر جاؤ، اگر 100 روپے لینے ہیں تو لے لو۔ شکریہ، 100 روپے سے میرا کام نہیں چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان واپس چل پڑا۔ ٹھہرو، سلمان مسکرایا۔ اس نے 100 روپے کے 3 نوٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹ لیے، ساتھ ہی اس کی آنکھ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا اور وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اب دوسرا آدمی آگے بڑھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ جی میں اور میری بیوی بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ مل جائے تو دعا دیں گے۔ کھانا تیار ہے، تمہیں کتنے آدمیوں کو کھانا دے دیے جائے؟ جی 6 آدمی ہیں ہم۔ یہ لو 50 روپے کافی رہیں گے؟ جی ہاں بہت، خدا آپ کا بھلا کرے۔ بوڑھے آدمی نے خوشی خوشی نوٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، 6 آدمیوں کے لیے 50 روپے کافی نہیں ہوں گے، یہ 100 روپے لے جاؤ اور جب ختم ہو جائیں تو پھر آ جانا۔ خدا آپ کو قیامت تک زندہ رکھے، بوڑھے نے نوجوان نے نوٹ تھامتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ ٹھہرو، اپنے الفاظ واپس لو، سلمان حمید نے گھبرا کر کہا، جس پر ان تینوں کو ہنسی آ گئی۔ جی بوڑھا چونک اٹھا۔ میں قیامت تک زندہ نہیں رہنا چاہتا بابا، ایسی دعا نہ دو، خدا آپ کو سکھی رکھے۔ چلو یہ ٹھیک ہے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا۔ یہ ایک صحت مند ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ کیوں بھائی، تمہیں کیا چاہیے؟ جی غریب ہوں، پیسے کا محتاج ہوں، کوئی کام نہیں کرتے، کام نہیں ملتا، بہت تلاشی ہے، نوکری کرو گے؟ سلمان نے پوچھا۔ ہاں 200 روپے ماہوار ملیں گے۔ جی کر لوں گا، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ تو پھر ایک طرف بیٹھ جاؤ، ان لوگوں سے فارغ ہو کر تمہاری نوکری کا بندوبست کروں گا۔ وہ مایوس ہو کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ لوگ آگے بڑھتے رہے، اپنی غرض بتاتے رہے اور پیسے لے کر جاتے رہے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کھیل سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صرف 2 آدمی بازار بیٹھے تھے، سلمان کے چچا اور مینیجر۔ جب سب لوگ ایک ایک کر کے نمٹ گئے تو سلمان کو اس ہٹے کٹے آدمی کا خیال آیا جسے نوکری دینے کے لیے کہا تھا۔
اور اب تم آؤ، اس نے دیوار کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ وہ سب حیران رہ گئے، ہٹا کٹا آدمی غائب تھا۔ اگلے دن پونے 4 بجے شام سلمان حمید پھر سین میں میز بچھوا چکا تھا، اس کے تینوں ملازم اور چوکیدار بھی وہیں موجود تھے۔ آج ضرورت مندوں کی آمد کا تانتا 3:30 بجے سے ہی لگ گیا تھا۔ کل کی نسبت آج بہت زیادہ لوگ آئے تھے، پھر 4 بجنے سے پہلے ہی وہ سین میں جمع ہو گئے۔ اگر آپ لوگوں نے بدنظمی کا مظاہرہ کیا تو اس سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ مہربانی فرما کر خاموشی سے سب لوگ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ میں پہلے اندر جا کے پیسے لاؤں گا اور پھر ہر شخص باری باری آ کر اپنی ضرورت بیان کرے گا۔ پیشہ ور بھکاری برائے مہربانی تشریف لے جائیں۔ یہ پروگرام ان کے لیے شروع نہیں کیا گیا۔ کل بھی ایک موٹا تازہ آدمی آ گزرا تھا، جب اسے ملازمت کی پیشکش کی تو وہ فوراً رفو چکر ہو گیا۔ سلمان حمید نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اسے مینیجر، وکیل اور چچا جان میں سے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ ابھی وہ کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ شکور بول اٹھا، چھوٹے صاحب یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک اٹھا۔ کل ہم بھی یہ کہنا چاہتے تھے مگر مہمانوں کی وجہ سے نہ کہہ سکے۔ ارے تو کہو نا، کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا ناانصافی کی ہے میں نے؟ جناب کہ آپ نے ضرب المثل نہیں سنی، اول خویش بعد درویش؟ سنی ہے، سنی کیوں نہیں؟ پھر سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کل آپ ہمیں اور چوکیدار کو تو بھول گئے۔ اوہ واقعہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، خیر آج اس غلطی کا ازالہ کیا جائے گا، بے فکر رہو۔ پٹھان کل کہہ رہا تھا کھوچا سب کو دیا، کیا عام آدمی نہیں؟ شکور نے بتایا، جس پر سلمان کو ہنسی آ گئی اور اس نے پٹھان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، بے فکر رہو خان، آج سب سے پہلے تمہیں دیا جائے گا۔ پھر اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا۔ باہر پر ان کا فوٹو آویزاں تھا، وہ تصویریں مسکرا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے منہ سے بھرائی ہوئی آواز میں نکلا، ابا جان میں نے آپ کے حکم کی تعمیل شروع کر دی ہے، امید ہے آپ میرے اس اقدام سے خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ تجوری کے سامنے جا کھڑا ہوا، چابی سوراخ میں داخل کی، ہلکا سے ایک کھٹکا ہوا، اس نے ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہی لمحے وہ دھک سے رہ گیا۔ تجوری، خالی تجوری اس کا منہ چڑھا رہی تھی، اس میں نوٹوں کی ایک گڈی بھی نہیں تھی۔ لاکھوں روپے کی چوری کو حیران و پریشان کھڑا تجوری گھورے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ باہر امداد حاصل کرنے والے اس کے منتظر تھے اور وہ انہیں جا کر کیا کہے؟ کیا انہیں بتا دے کہ چوری ہو گئی ہے لہذا وہ کل ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے، میرے یہ بتانے کے بعد وہ لوگ چلے جائیں گے، مگر وہ سب کتنے مایوس ہوں گے، نہ جانے ان میں سے کیسے ضرورت مند ہوں۔ لاکھوں روپے کی چوری، ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جنہوں نے 2-3 دن سے کچھ نہ کھایا ہو، پھر کیا ان کا خالی ہاتھ چلے جانا مجھ سے برداشت ہو سکے گا؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ان کو مایوس نہیں لوٹا سکتا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ٹیلی فون کے پاس آیا، اپنے مینیجر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلدی دوسری طرف سے کہا گیا، یہ ملر ٹینری ہے، مینیجر صاحب فوراً 10,000 روپے لے کر یہاں آ جائیں۔ کیا بات ہے جناب، پیسوں کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور پھر تجوری بھی ہے، اور پھر تجوری میں اوہو ان باتوں کا وقت نہیں، آپ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا اور مینیجر کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ غفور اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے چھوٹے سرکار، آپ نے بہت دیر لگا دی، میں ابھی آتا ہوں، اگر مینیجر آئے تو اسے اندر ہی لے آنا۔ باہر لوگ طرح طرح کی باتیں منا رہے ہیں، کیوں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں شاید صاحب کا مدد کرنے کا ارادہ نہیں ہے تبھی اندر سے باہر نہیں نکلے۔ ایسی کوئی بات نہیں، انہیں جا کر تسلی دو، میں بھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، مگر بات کیا ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا میں باہر جا کر ان لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ وہ پوری کہہ کر مڑا ہی تھا کہ اس کی نظریں کھلی تجوری پر پڑیں۔ تجوری بالکل خالی تھی۔ وہ چونک اٹھا، ارے تجوری تو خالی ہے؟ ہاں لیکن تم اس بات کا ذکر نہیں کرو گے، سمجھے؟ جی سمجھ گئے۔ غفور حیران و پریشان باہر نکل گیا۔ ٹھیک 7 منٹ بعد وہ مینیجر کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مینیجر کے ہاتھ میں بیگ تھا، اس نے بیگ کھولا اور اس میں سے 10,000 روپے نکال کر سلمان حمید کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لیجئے، مگر بات کیا ہے؟ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اسے مینیجر کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ جی ہاں آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ دیکھیے تجوری کھلی پڑی ہے اور اس میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب مینیجر نے تجوری کی طرف دیکھا اور اس طرح اچھلا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ ابھی خاموشی رہی گا، پہلے میں ان غریبوں کو فارغ کر دوں۔ سلمان حمید نوٹ اٹھائے باہر آیا، انہیں میز پر رکھا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ سلمان نے سب سے پہلے اپنے ملازموں کی ضرورت پوری کی، اس کے بعد جلدی ان سب کو بھگتایا۔ اس کے بعد وہ اندر آئے۔ سلمان حمید نے فون کا ریسیور اٹھایا، انسپکٹر جمشید کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔
ان کے 2 نمبر وہ پہلے ہی ڈائریکٹری سے نوٹ کر چکا تھا۔ انسپکٹر جمشید ابھی تک اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ 5 بجے تک کام کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ڈی آئی جی صاحب بھی 5 بجے سے پہلے دفتر سے نہیں جاتے تھے۔ ڈی آئی جی صاحب کے چپڑاسی ان کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، صاحب نے سلام بولا ہے سر۔ اچھا میں آتا ہوں۔ چپڑاسی کمرے سے نکل گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنے آگے رکھی فائل کے ورق الٹے اور کھڑے ہو گئے۔ میں ذرا ڈی آئی جی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ انہوں نے دوسری طرف سے آتے ہوئے سب انسپکٹر اکرام سے کہا، وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ جی اچھا، اس نے کہا۔ انسپکٹر جمشید نے ڈی آئی جی کے کمرے میں داخل ہو کر انہیں سلوٹ کیا۔ وہ مسکرائے اور بولے، بیٹھو جمشید، کہو کیا حال ہے؟ جی بس ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا۔ دونوں ان دنوں شہر میں ہر طرف امن ہی امن ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چور ڈاکو کچھ عرصے کے لیے شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ جی ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے، پھر بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں 1-2 ماہ کی چھٹی دے دی جائے تاکہ تم بھی بیوی بچوں کے ساتھ کسی پرفضا مقام پر ہوا ہو۔ کئی سال سے تم نے کوئی لمبی چھٹی نہیں لی، ضرورت نہیں پڑی۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، یہ بات نہیں، مجھے میں نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی کہ تم سر اٹھا کر بھی ادھر ادھر دیکھ سکو، لیکن سر۔ ہاں کہو، میں چھٹی لے کر کیا کروں گا؟ میرا کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ کس لیے کہہ رہے ہو، کسی پرفضا مقام پر جانا اتنا آسان نہیں ہے، جیب میں بھی کچھ ہونا چاہیے، اور اس مہنگائی کے دور میں ملازم پیشہ آدمی کے پاس اتنے پیسے کہاں کہ وہ اس کی جرت کر سکے۔ کیوں، یہی خیال تمہیں باہر جانے سے روک رہا ہے نا؟ جی بات تو یہی ہے۔ تو سنو، میں نے حکومت سے سفارش کی تھی اور تمہارے بارے میں ایک فائل چلائی تھی کہ کافی عرصے سے تم دن رات محنت کر رہے ہو، لہٰذا وہ تمہیں اسپیشل الاؤنس دیا جائے۔ حکومت نے منظوری دے دی ہے، اب تمہیں ہر ماہ 3000 روپے اسپیشل الاؤنس کی صورت میں ملیں گے۔ ان کے علاوہ گزشتہ 1 سال کے 36,000 روپے بھی حکومت نے منظور کیے ہیں، جو تم آج ہی لے سکتے ہو۔ اوہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ انسپکٹر جمشید حیران رہ گئے۔ کیوں، کیا تمہیں اس میں خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہیں۔ کیا مطلب؟ ڈی آئی جی چونک کر بولے، میرا ملک غریب ہے، جو تنخواہ دوسروں کو ملتی ہے میں اسی تنخواہ پر گزارا کروں گا۔ زائد تنخواہ لینا ملک پر ظلم کرنے کے برابر ہوگا، اس لیے میں یہ الاؤنس لینے سے انکار کرتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، امید آپ برا نہیں مانیں گے۔ مجھے تمہارے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی۔ تمہاری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جب میں افسران بالا کو یہ بات بتاؤں گا تو یقیناً ان کے دلوں میں بھی تمہاری عزت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ شکریہ۔ اسی وقت میز پر رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ ڈی آئی جی صاحب نے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے اکرام کی آواز سنائی دی، سر، انسپکٹر صاحب کے لیے فون ہے۔ اچھا، ڈی آئی جی نے ریسیور انسپکٹر جمشید کی طرف بڑھا دیا، تمہارا فون ہے۔ ہلو، کون صاحب؟ انکل، میں سلمان حمید ہوں۔ سلمان حمید؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، پھر فوراً ہی انہیں یاد آ گیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا بھائی، تم محمود فاروق کے کلاس فیلو ہو نا؟ جی ہاں۔ اور وہ تمہارا پروگرام کا کیا حال ہے؟ کل افتتاح ہو چکا ہے؟ جی ہاں، مجھے محمود فاروق اور فرزانہ نے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ مجھے تمہارے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی۔ شکریہ انکل۔ ہاں، تم نے بتایا نہیں کہ فون کیسے کیا؟ یہاں چوری ہو گئی ہے، سلمان کی آواز آئی۔ کیا مطلب؟ میری تجوری لاکھوں روپے کل شام تک موجود تھے اور اب وہ بالکل خالی ہے۔ کیا کہا؟ بالکل خالی ہے؟ جی ہاں، آج میں آ رہا ہوں، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ جی بہتر۔ انسپکٹر جمشید نے ریسیور رکھ کر ڈی آئی جی صاحب کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کیا بات ہے، تم مجھے یوں کیوں مسکرا کر دیکھ رہے ہو؟ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ شہر کے چور ڈاکو شاید چلے گئے ہیں، لیجیے وہ واپس آ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ سلمان حمید کے گھر میں لاکھوں روپے کی چوری ہو گئی ہے۔ اور یہ ہے کون؟ سیٹھ حمید کا لڑکا۔ سیٹھ حمید کا انتقال ہو چکا ہے اور اب یہی مالک ہے۔ یہ میرے بچوں کا کلاس فیلو بھی ہے۔ اوہ اچھا جناب، میں جا کر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ انسپکٹر جمشید اٹھے، اپنے کمرے میں آئے اور اکرام اور 4 کانسٹیبلوں کو لے کر جیپ میں روانہ ہو گئے۔ چڑیل اور چویا۔ 5:15 بج چکے تھے لیکن ابھی تک انسپکٹر جمشید گھر نہیں لوٹے تھے۔ تینوں بچے اور بیگم جمشید ان کا چائے پر انتظار کر رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ چائے ساتھ ہی پیتے تھے، اسی طرح کھانا بھی ساتھ ہی کھایا کرتے تھے۔ 5:15 بج چکے ہیں، اس وقت تک ابا جان کو آ جانا چاہیے تھا، فرزانہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ہاں بس آتے ہی ہوں گے، چند منٹ کی دیر ہو جانا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے، محمود نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ لیکن ہر روز وہ ٹھیک 5:15 بجے میز پر پہنچ جاتے ہیں، فرزانہ نے بضد ہو کر کہا۔ تم تو بس کیا؟ فرزانہ نے آنکھیں نکالی۔ وہمی ہو؟ وہمی؟ خبردار جو مجھے وہمی کہا۔ کیا کر لو گی تم میرا؟ میں قیامت تک تم سے بات نہیں کروں گی، فرزانہ نے گویا دھمکی دی۔ تو قیامت کے بعد صحیح، مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں، محمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور فاروق کو ہنسی آ گئی۔ بیگم جمشید مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ بہت خوب، تمہارا جواب پسند آیا، فاروق نے کہا۔
लो बी मेंढकी को भी जुकाम हुआ। फरजाना ने जलकर फारूक को घूरा। मिस्टर मेंढक कहो बी मेंढकी तो होगी तुम खुद, बनने लगे अपने मुंह मियाँ मेंढक। फरजाना फिर मुस्कुराई। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो, मैं तो समझता था आज जलकर कोयला हो जाओगी। फारूक बोला सर्दी शुरू हो गई है, कोयले की ज़रूरत भी है। महमूद ने फिर संजीदगी से कहा घर में हीटर मौजूद है, तुम्हें इतना ही मालूम नहीं। फरजाना ने कहा लेकिन मुफ्त कोयला हाथ आए तो क्या बुरा है। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही कहने वाला था। फारूक ने शरीर लहजे में कहा मेरी जल्दी है जूती। फरजाना ने फिर जलक उठे अंदाज में कहा अच्छा हमें मालूम नहीं था, फिर तो वाकई कोयले की ज़रूरत नहीं। फारूक ने हैरान होकर कहा क्या मतलब। महमूद ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछा इनकी जूती के होते हुए कोयले की क्या ज़रूरत है, वो जो जलती है। ओ हाँ ये भी ठीक है। फरजाना क्या बात है, आज तुम्हारा मिजाज कुछ उखड़ा उखड़ा है। बेगम जमशेद बेटी की मदद को आगे बढ़ी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मी जान, ज़रा इन दोनों की चटपटी बातें सुनने के लिए जानबूझकर इन्हें जल कर दिखा रही हूँ। क्यों हमारी बातों में नमक मिर्च लगा होता है। फारूक ने हैरत का इज़हार किया। बल्कि 12 मसाले। फरजाना बोली गोया तुम इस वक्त 12 मसाले की चाट का नाश्ता कर रही थी। महमूद झल्लाकर बोला हाँ। फरजाना ने शौक हंसी के साथ कहा यार फारूक। महमूद ने मुस्मुसी सूरत बनाकर कहा जी भाईजान इरशाद फरमाइए। फारूक ने बादब होकर कहा हम तो बहुत नुकसान में रही। फरजाना की बच्ची अकेले ही चाट चट कर गई। वाह क्या जुमला है, चाट चट कर गई। फारूक ने तारीफ़ की। मैं फरजाना की नहीं अम्मी जान की बच्ची हूँ। फरजाना ने मुस्कुरा कर कहा हाँ अब आई हो तुम सही रास्ते पर। बेगम जमशेद मुस्कुराई। अम्मी जान आप भी इस चुड़ैल का साथ देने लगी, ये तो हमारे कान को उतर जाती है। फारूक ने शौक लहजे में कहा देखिए अम्मी मुझे एक ही जुमले में चुड़ैल और चुईया कह गए। चुईया कब कहा है मैंने, कान चुईया नहीं कतरती तो फिर क्या चुड़ैल कतरती है। भाई ये तो तुम्हें ही मालूम होगा कि चुड़ैल का क्या काम है और चुईया का क्या। महमूद ने कहा हाँ मुझे मालूम है। लो भाई आज एक और बात मालूम हुई। फारूक बोला और वो क्या। महमूद ने जल्दी से पूछा हमारी प्यारी बहन चुड़ैलों और चुईयों के बारे में बहुत कुछ जानती है, मुझे डर है कि आज कहीं तुम लड़ ना पड़ो। बेगम जमशेद ने दखल देते हुए कहा नहीं लड़ेंगे अम्मी, ये इतनी लंबी चौड़ी बातें तो अब्बा जान के लेट हो जाने की वजह से कर बैठे हैं, वरना ना वो लेट होते ना हम बहस करते। महमूद तुम ज़रा फ़ोन करके मालूम कर लो कहीं वो किसी काम से न चले गए हों। अच्छा अम्मी मैं भी फ़ोन करके मालूम करता हूँ। महमूद उठ खड़ा हुआ और बेगम शराजी के घर चला गया। जल्दी वो वापस आ गया। उसने तीनों को खामोशी से देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। जल्दी बताओ क्या बात है। बेगम जमशेद बोली केस क्या मतलब कि अब्बा जान किसी केस के सिलसिले में गए हैं। हाँ और मेरा ख्याल है कि हमें भी चलना चाहिए। ख्याल ये क्या बात हुई। बस ऐसी ही बात है और जल्दी जल्दी चाय पी लें फिर चलेंगे। आखिर जाना कहाँ है कुछ बताओ तो। बता दूंगा। महमूद शौक अंदाज में मुस्कुराया। हद हो गई, इतनी देर से पूछ तो रहे हैं। सलमान हमीद के घर चोरी हो गई है और उसकी तिजोरी बिल्कुल खाली है। क्या। वो हैरत से चिल्ला उठे। इंस्पेक्टर जमशेद इकराम के साथ जीप से उतरे। कांस्टेबल उनसे पहले ही उतर चुके थे। सलमान हमीद उन्हें देखते ही लपका और बोला आइए अंकल शुक्र है कि आप आ गए। फिक्र न करो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तिजोरी में कितनी रकम थी। होगी कोई 50 लाख। कल तुमने किस वक्त तिजोरी से पैसे निकाले थे। जी शाम 4 बजे करीब, इस वक्त जब तकरीब का इफ्तिताह होने वाला था। जी हाँ। जब तुमने पैसे निकाले तुम्हारे साथ कोई और भी अंदर गया था। जी नहीं मैं तनहा था। तिजोरी बंद मिली या खुली। बंद थी। इसका मतलब ऐसे किसी चाबी से खोला गया है। आपका ख्याल ठीक है। इकराम बोला अच्छा चलो तिजोरी वाले कमरे में एक कांस्टेबल कोठी के दरवाजे पर रहेगा, खबरदार कोई अंदर ना आने पाए। इंस्पेक्टर जमशेद बोले अंदर की तरफ बढ़ने लगे। ये तुम्हारे वालिद का कमरा है। शायद उन्होंने कमरे में पहुँच चारों तरफ देखते हुए पूछा। जी हाँ उन्हीं का है। अब वो तिजोरी की तरफ मुतवज्जह हुए। इंस्पेक्टर जमशेद ने अपनी जेब से अदसा एक गोल शीशा जिसकी मदद से बारीक चीज़ें देखते हैं निकाला और तिजोरी के हैंडल और दूसरे हिस्सों को देखने लगे। फिर उन्होंने शीशा इकराम को दे दिया। वो भी काफ़ी देर तक बगौर देखता रहा। क्या ख्याल है कोई निशान तो नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने पूछा जी नहीं सिवाय चंद देख के, और वो ज़ाहिर है कि सलमान हमीद के होंगे। हाँ ठीक है चोर ने ज़रूर हाथों में दस्ताने पहने होंगे। इसका मतलब है कि फिंगरप्रिंट वालों को बुलाने की ज़रूरत नहीं। जी नहीं इकराम बोला। अब उन्होंने तिजोरी का तफसीली जायज़ा लिया। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। क्या इस तिजोरी में नोटों की गड्डी के अलावा कुछ और भी था। इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी हाँ वालिद साहब का वसीयतनामा भी मौजूद था। इसका मतलब ये है कि वो भी चोर साथ ले गया। उसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। वैसे कमरा गर्द आलूद है, क्या इसकी सफाई 3-4 रोज़ से नहीं हुई। इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी नहीं जिस दिन से वालिद साहब फौत हुए इस कमरे में आने की जरूरत किसी ने नहीं की, क्योंकि इसमें दाखिल होते ही वो याद आ जाते हैं। सिर्फ मैं पैसे निकालने ही लेकिन कल और परसों दाखिल हुआ था। इंस्पेक्टर जमशेद ने कमरे का वो और देखते हुए कहा।
کمرے میں ایک طرف سیٹ حمید کا بستر ابھی تک لگا ہوا تھا، آتش دان پر ان کے فریم کی ہوئی تصویر مسکرا رہی تھی۔ تمہارے گھر میں ملازم کتنے ہیں؟ جی 4، ان میں سے ایک چوکیدار ہے، یہ چاروں دن رات یہیں رہتے ہیں۔ ہوں، چوکیدار رات کو پہرا دیتا ہے؟ جی ہاں۔ پھر تو اور بھی ملازم، تو پھر اس سے اور باقی ملازموں کو بلا لو، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور سلمان ملازموں کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دفعتاً انسپکٹر جمشید دروازے کے پاس فرش پر جھکے اور ایک جگہ کو بغور دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ جوتے کا نشان۔ محمود، فاروق اور فردانہ تینوں سلمان حمید کی کوٹھی کے پھاٹک سے گزر کر اندر آئے تو کانسٹیبل نے انہیں روک لیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ محمود نے حیران ہو کر پوچھا۔ اندر چوری ہو گئی ہے، اسی لیے تو ہم بھی آئے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ کیا مطلب؟ ہم اس چوری کی تفتیش کرنے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کون ہیں آپ؟ کانسٹیبل شاید نیا تھا، انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ ہم انسپکٹر صاحب کے لڑکے ہیں۔ سب انسپکٹر اکرام کے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی نہیں، انسپکٹر جمشید کے۔ اوہ، لیکن یہ حکم انہیں کا ہے کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، لیکن انہیں یہ تو نہیں پتہ ہوگا کہ ہم بھی یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ اچھا، تو پھر آپ یہاں ٹھہریں، میں اندر جا کر معلوم کر لیتا ہوں۔ چلو یوں ہی صحیح۔ کانسٹیبل اندر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ دوسری طرف سے سلمان باہر آتا دکھائی دیا اور انہیں دیکھ کر چونک اٹھا۔ ارے تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ پہرا جو بٹھایا ہوا ہے۔ بھائی حد ہو گئی، یہ کانسٹیبل تمہیں جانتا نہیں۔ آؤ اندر چلو، تمہارے والد اندر چوری والے کمرے میں ہیں، تم اندر چلو، میں ملازموں کو بلا کر آتا ہوں۔ اچھا، تینوں جس وقت چوری والے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے والد فرش پر جھکے کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انسپکٹر جمشید و اکرام کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ سیدھے ہوتے ہوئے بولے، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ سمجھا تم نے دفتر فون کیا ہوگا۔ جی ہاں۔ آپ فرش پر کیا دیکھ رہے تھے؟ فردانہ نے پوچھا۔ جوتے کا ایک نشان۔ جوتے کا نشان؟ اکرام نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اس جگہ جوتے کا ایک نشان موجود ہے، لیکن جوتوں کے نشان تو اس پورے کمرے میں ہے۔ اکرام نے کہا۔ ہاں، وہ میرے اور تمہارے اور سلمان کے جوتوں کے نشان ہیں۔ کانسٹیبل تو ابھی تک اس کمرے سے باہر رہے ہیں۔ پھر اکرام نے پوچھا، یہ ضرور چور کے جوتے کا نشان ہوگا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ اس طرح سے کہ یہ کمرہ 4 روز سے بند پڑا ہے، اس کی صفائی نہیں کی گئی۔ دیکھ نہیں رہے فرش پر گرد کی تہ جمی ہوئی ہے، اس کی گرد پر جوتے کا نشان کتنا صاف ہے۔ تو کیا چور نے کمرے میں صرف ایک ہی پاؤں رکھا؟ فردانہ حیران ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کئی آوازیں ابھری۔ مطلب یہ کہ اس کمرے میں داخل ہو کر تجوری تک پہنچنے کے لیے 5-6 قدم چلنا پڑتا ہے، اور اس کمرے میں صرف ایک ہی جوتے کا نشان ہے، حالانکہ ایسے 10-12 نشان ہونے چاہیے تھے۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ فردانہ ٹھیک کہی تھی۔ اس وقت سلمان حمید کمرے میں داخل ہوا۔ ملازم حاضر ہیں، اس نے اس طرح کہا جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں کسی کو پیش کیا جا رہا ہو۔ انہیں باری بٹھاؤ، میں بھی تھوڑی دیر میں انہیں باری باری بلاؤں گا، ویسے تم اندر آ جاؤ۔ جی اچھا۔ فردانہ خیال بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نشان اگر چور کے جوتے کا نہیں تو پھر یہاں کیسے آیا؟ آخر صرف ایک نشان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سب سوچ میں پڑ گئے، مگر کوئی اس کی وجہ نہ بتا سکا۔ جوتے کے نشان نے سب کو چکرا کر رکھ دیا تھا، اس مگر فردانہ، فاروق اور محمود کے ذہن بھی چکرا کر رہ گئے۔ اچھا خیر، شاید ہم میں سے کوئی بھی فی الحال اس کی وجہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے فی الحال اس نشان کو چھوڑ دیں، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ ہاں بھائی سلمان، تم اب اپنے ایک ملازم کو اندر بلاؤ، مگر خیال رہے اس نشان پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ ایک کانسٹیبل کو اس نشان کے پاس بٹھا دیا جائے۔ انسپکٹر جمشید نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اکرام نے کہا، اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر نشان کے پاس بٹھا دیا۔ اب سلمان نے اپنے باورچی کو بلایا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ باورچی خانے کے علاوہ اور کسی کمرے سے غرض نہیں رکھتا۔ اس کے بعد شکور کی باری آئی، لیکن وہ بھی کچھ نہ بتا سکا۔ تیسرا ملازم سودا سلف لانے کے لیے ملازم تھا، اور اس کا تعلق بھی زیادہ تر باورچی خانے سے تھا۔ اب پٹھان چوکیدار کی باری آئی۔ خان صاحب، رات کو تم کس وقت تک جاگتے رہے؟ انسپکٹر جمشید نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ تمام رات صاحب جی، سونے کا کیا کام؟ تم نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا؟ گولی سے نہ اڑا دیتا اگر کوئی گھر میں داخل ہوتا، لیکن پھر بھی چوری ہو گئی۔ خان صاحب، تم نسوار کھاتے ہو؟ کھاتا ہوں جی، اس نے گھبرا کر کہا۔ رات بھی تم نسوار کھائی تھی؟ جی صاحب۔ اور اس کے بعد تم سو گئے تھے؟ نہیں صاحب، جھوٹ بولتے ہو تم رات کو سو گئے تھے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی گھر میں داخل ہو گیا، جبکہ میں نے اس بات پر غور کر لیا ہے کہ کوئی کوٹھی میں صرف دروازے کی طرف سے ہی داخل ہو سکتا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ معافی دو صاحب، میں چند منٹ کے واسطے سو گیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، اب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ چور اس وقت اندر داخل ہوا جب چوکیدار سو رہا تھا۔ خیر تم جاؤ خان، تمہارے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ سوال یہ ہے بجان کہ اگر چور اندر داخل ہو بھی گیا تھا
तभी उसने तिजोरी कैसे खोल ली? महमूद ने पूछा। सलमान, तुम चाबी कहाँ रखते हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने महमूद की बात पर सर हिलाते हुए कहा। अपने कोट की जेब में। रात ये कहाँ थी? जेब में ही, और मेरा कोट अलमारी में था। अब सूरत ये हो सकती है कि चोर कोठी में दाखिल होने के बाद पहले तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ। क्या मतलब, मेरे कमरे में? हाँ, तुम गहरी नींद सो रहे थे, उसने अलमारी खोली और तुम्हारे कोट की जेब में से चाबी निकाल ली। ओह! सलमान हमीद हैरान रह गया। अब्बा जान, ये तो इसी सूरत में हो सकता है जब चोर ने इस घर को अंदर से अच्छी तरह देखा हुआ हो। फरजाना बोली। तुम ठीक कहती हो, चोर ने ज़रूर इस घर को अंदर से देखा हुआ था। उसने सलमान के कोट से चाबी निकाली क्योंकि उसे ये भी मालूम था कि सलमान चाबी कोट की जेब में रखता है। चाबी हासिल करने के बाद उस चोरी वाले कमरे में दाखिल हुआ। उसने चोरी खोली और सारी दौलत निकाल कर चलता बना। इतनी दौलत उसने किस चीज़ में रखी होगी? महमूद ने हैरान होकर पूछा। वो अपने साथ कपड़े का कोई थैला लाया होगा। कपड़े का थैला? मगर शायद एक थैले में 50 लाख रुपए के नोटों की गड्डियाँ नहीं आ सकती। इकराम ने एतराज़ किया। हाँ, ये भी ठीक है। इंस्पेक्टर जमशेद सोच में डूब गए। फिर फारूक ने कहा, फिर ये कि वो 2 थैले लाया होगा। इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है? या फिर थैला काफ़ी बड़ा होगा। चलें, बात साफ हो गई, अब रह जाता है जूते का निशान। महमूद बोला। इसे छोड़ो, पहले सलमान तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी पर शक तो नहीं? जी नहीं। शक का लफ्ज़ सुनकर फरजाना चौंकी। अब्बा जान, मुझे शक है? क्या मतलब भाई? चोरी तो सलमान की हुई और शक किसी पर तुम्हें है? जी हाँ, कुछ ऐसी बात है। कल तकरीब के मौके पर खैरात के प्रोग्राम पर 2 हज़रात को एतराज़ था। इनके चचा जान और मैनेजर साहब को। फारूक बोल उठा। ओह सलमान, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर कहा। मुझे नहीं मालूम था कि इस बात का ताल्लुक चोरी से हो सकता है। और कौन मौजूद था कल? इन दोनों के अलावा वकील साहब भी थे। तब फिर तुम इन तीनों को फ़ोन पर इतला दो कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है। इन तीनों को बुलाओ, लेकिन उन्हें यह ना बताना कि पुलिस यहाँ मौजूद है। जी अच्छा, सलमान ने कहा और फ़ोन करने चला गया। नाकामी का सामना। कमरे में इस जूते के निशान की मौजूदगी अभी तक समझ में नहीं आई। इकराम ने सलमान के जाने के बाद कहा। यह बात तो उस वक्त तक मैं भी नहीं समझ सका। अच्छा चलो फ़र्ज़ कर लें चोर के जूते का निशान है। चोर कमरे में दाखिल हुआ, ये निशान दरवाजे के नज़दीक है। उसने इस जगह पहला कदम रखा। उसके बाद क्या हुआ? वो हवा में कदम रखते हुए तिजोरी तक पहुंचा। यही बात तो चकरा देने वाली है। अब्बा जान, अगर ये निशान चोर के जूते का है तो? फारूक कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ तो कहो। तो फिर उसने इस किस्म के निशानात सलमान के कमरे में भी होने चाहिए, क्योंकि बगौल उसके चोर पहले उसके कमरे में गया था। हाँ तुम ठीक कहते हो, आओ मेरे साथ उस कमरे को देखना चाहिए। वो कमरे से बाहर निकल आए। राजारी के दूसरे सिरे पर सलमान टेलीफोन कर रहा था। उसने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा कमरा देखना चाहते हैं। क्यों, वहाँ क्या देखेंगे? जूते का निशान। लेकिन मेरा कमरा सुबह ही से साफ़ किया जा चुका है, वहाँ अब कोई निशान क्या बचा होगा? वाकई हम ये तो भूल ही गए। महमूद बोला। फिर भी मैं कमरा देखना चाहता हूँ, हो सकता है वहाँ कोई सुराग मिल जाए। तो जाइए देख लीजिए, वो तीसरा कमरा मेरा है। वो सलमान के कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सारे फर्श को बगौर देखा, लेकिन शकूर ने शायद कमरा बहुत ही मेहनत से साफ़ किया था, वहाँ कोई निशान नहीं था। आप इंस्पेक्टर जमशेद कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़े। केस बहुत उलझा हुआ है। मैं तो इसे चोरी का मामूली केस समझा था, लेकिन मालूम होता है ये चोरी किसने सोचे समझे मंसूबे के तहत की है। इंस्पेक्टर जमशेद बड़बड़ाए। यानी वो पहले से प्रोग्राम बनाए बैठा था? फारूक ने कहा। हाँ, वो इस घर से बखूबी वाकिफ़ था। उसने चोरी करने से पहले ही सब कुछ सोच लिया था। एक बात समझ में नहीं आती, ये सलमान हमीद क्या अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके नहीं सोता? हाँ, ये बात उससे पूछनी पड़ेगी। जाओ महमूद से पूछ कर आओ, और अगर वो फ़ोन से फारिग हो चुका हो तो उसे यहीं ले आओ। जी अच्छा। महमूद कमरे से निकल गया। उसके साथ ही चौकीदार से ही मालूम करना चाहिए कि रात को फाटक खुला तो नहीं रहता। इकराम ने कहा। यह बात तो सलमान ही बता देगा, तो हम चौकीदार से ही पूछ लेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। महमूद सलमान को लिए अंदर दाखिल हुआ। मैंने तीनों साहिबान को फ़ोन कर दिया, वो पहुँच रहे हैं। उन्होंने हैरत का इज़हार तो किया होगा। जी हाँ, तीनों हैरान रह गए थे। तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि किस किस को बुलाया गया है? जी नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तुम रात को कमरे को अंदर से बंद करके नहीं सोते? बंद करके सोता हूँ। ताजुब है, फिर चोर कमरे में कैसे दाखिल हुआ? फारूक बोला। वो सब हैरान थे। रात को फाटक बंद रहता है। जी हाँ, लेकिन उसके ऊपर चढ़कर अंदर की तरफ छलांग लगाना कुछ मुश्किल नहीं, बशर्ते कि चौकीदार सोया हुआ हो। हाँ, वो तस्लीम कर चुका है कि सो गया था। इसी वक्त शकूर ने आकर बताया कि मैनेजर साहब आए हैं। कहाँ हैं वो? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा आया हूँ। नहीं, उन्हें तिजोरी वाले कमरे में ले आओ, हम वहीं चल रहे हैं। जी अच्छा। वो एक बार फिर तिजोरी वाले कमरे में आ गए। इस वक्त मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। ये सब क्या हंगामा है? फिर वो उन्हें देखकर चौंक गया, दरवाजे पर ही रुक गया। अरे यहाँ तो पुलिस भी मौजूद है। जी हाँ, 50 लाख की चोरी की मामूली चोरी नहीं है।
اکرام نے کہا اندر تشریف لے آئیے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو گرد آلود فرش پر اس کے جوتوں کے نشان بنتے گئے۔ یہ اس نشان سے بالکل مختلف تھے جو نشان انہوں نے کمرے میں دیکھا تھا اور جس کی حفاظت اس وقت ایک کانسٹیبل کر رہا تھا۔ آپ نے خیرات کے پروگرام کی مخالفت کی تھی؟ انسپکٹر جمشید نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ چونک اٹھا۔ جی ہاں کی تو تھی۔ کیوں، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ میں برسوں سے اس کارخانے کا مینیجر چلا آ رہا ہوں، اس گھرانے کا نمک خوار ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ چھوٹے صاحب دونوں ہاتھوں سے دولت لڑانے پر آمادہ ہیں تو مجھے اچھا نہ لگا، اس لیے میں اس پروگرام کے خلاف تھا۔ لیکن غریبوں کی امداد کا حکم تو مرحوم دے گئے تھے، تو کیا خیرات کا بس یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا؟ خیرات کے تو خیر بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اچھا بتائیے، یہ کوٹھی آپ کی پوری دیکھی بالی ہے؟ جی ہاں، یہ میری نگرانی میں تیار ہوئی تھی۔ مینیجر نے انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ انسپکٹر جمشید اس کی بات سن کر چونک اٹھے۔ سیٹھ صاحب نے کوٹھی چند سال پہلے ہی بنوائی اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی تھی۔ سمجھا؟ مرتے وقت سیٹھ صاحب آپ کے نام بھی کچھ کر کے گئے ہیں؟ جی نہیں، ظاہر ہے کہ میں ان کا تنخواہ دار ملازم تھا اور انہوں نے میری تنخواہ پہلے ہی بہت معقول مقرر کی ہوئی تھی، اس لیے وصیت میں میرا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے تجوری میں سے وصیت نامہ بھی غائب ہے؟ کیا؟ مینیجر کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اسے شکور نے بتایا کہ وکیل صاحب آئے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے اسے بھی وہیں لے آنے کے لیے کہا۔ وکیل اندر داخل ہوئے تو ایک بار پھر ان کی نظریں فرش پر لگیں۔ وکیل کے جوتوں کے نشان بھی اس نشان سے مختلف تھے۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہاں چوری ہو گئی ہے؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، خالی تجوری آپ کے سامنے ہے۔ تو چور ساری نقدی لے گیا؟ وکیل کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جی ہاں، ساتھ ہی وہ وصیت نامہ بھی۔ کیا؟ مگر وصیت نامہ اس کی کس کام کا ہے؟ وکیل نے حیران ہو کر کہا۔ میں بھی حیران ہوں کہ وصیت نامے کا چور کیا کرے گا؟ آپ کی تعریف؟ وکیل نے ان سے پوچھا۔ مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں۔ تو آپ ہیں انسپکٹر جمشید؟ نہ صرف وکیل بلکہ مینیجر بھی حیران رہ گیا۔ جی ہاں۔ اچھا وکیل صاحب، یہ تو بتائیے وصیت نامے کے گم ہونے سے کس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ کا خاندان ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ جی ہاں، اگر وصیت نامہ گم ہو جائے تو کہیے آپ رک کیوں گئے؟ انسپکٹر جمشید نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ سلمان صاحب کے چچا جان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ وہ اپنے بھائی کی جائیداد کے سرپرست ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ سلمان حمید جوان ہو جائیں۔ وکیل نے بتایا۔ بس یا اور کچھ؟ اور یہ کہ کچھ حصے پر اپنا حق ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں؟ کسی اور کو تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا؟ جی نہیں۔ ایک بار پھر شکور اندر داخل ہوا۔ آپ کے چچا جان آئے ہیں؟ اس نے سلمان حمید سے کہا۔ انہیں بھی یہاں لے آؤ۔ سلمان کے بجائے انسپکٹر جمشید نے کہا۔ عبدالرشید نے اندر قدم رکھا۔ انسپکٹر جمشید اور دوسرے دیکھ کر مایوس ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ اس کے جوتوں سے بننے والے نشان بھی اس جہان سے مختلف تھے۔ نئی بات۔ سلمان ذرا تم میرے ساتھ آؤ، انسپکٹر جمشید نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ سلمان بھی ان کے پیچھے چلا آیا۔ کیا بات ہے انکل؟ ایک بات خوب سوچ کر بتاؤ، کل تقریب ختم ہونے سے پہلے تمہارے ساتھ کوئی اندر تو نہیں آیا تھا؟ جی ہاں، میرے ساتھ 3 آدمی اندر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ انہی تینوں سے ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ سلمان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ انسپکٹر جمشید نے پھر پوچھا۔ یہ تمہارے ساتھ کتنی دیر رہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ۔ اس دوران تم کیا کرتے رہے؟ ہم باتیں کرتے رہے چچا جان، اور مینیجر صاحب میرے پروگرام کی مخالفت کرتے رہے۔ اور وکیل صاحب؟ انہوں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا، کوئی مخالفت نہیں کی، نہ حمایت کی۔ اور یہ باتیں کہاں ہوئی؟ میرے کمرے میں۔ ٹھیک ہے، اس وقت چوری کا یہ کیس حل ہوتا نظر نہیں آتا، جوتے کے اس نشان نے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ تم یوں کرو کہ باقاعدہ رپورٹ درج کروا دو اور تجوری کو ایک بار پھر نوٹوں سے بھر دو۔ کیا مطلب نوٹوں سے بھر دوں؟ ہاں، بینک سے نکلوا کر نوٹوں کی گڈیاں اس میں رکھ دو۔ اس کی خبر ان تینوں کو بھی ہو جانی چاہیے۔ کیا آپ کے خیال میں یہ تینوں چور ہیں؟ سلمان نے پوچھا۔ نہیں، ان میں سے ایک، کم از کم میرا یہ خیال ہے۔ بہت اچھا، میں کل ہی بینک سے رقم نکلوا لوں گا، اور اس کے بعد کوئی تمہارے کمرے میں آئے تو دھیان رکھنا، فوراً مجھے اس کی اطلاع دینا۔ جی میں سمجھ گیا۔ اب میں اندر جا کے اس کارروائی کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، چلیے آپ کی مرضی۔ دونوں واپس کمرے میں آئے۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ اکرام کیا خیال ہے؟ میں حیران ہوں، چور نے کوئی نشان، ذرا سا بھی نشان نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب ہے چور کو پکڑنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ جی ہاں، آپ کا خیال صحیح ہے۔ تو پھر تم سلمان سے پوری رپورٹ لکھوا لو، پھر ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ محمود حیران رہ گیا۔ تم کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہو بیٹا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ آپ واپس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کیوں؟ کیا تمہیں حیرت ہوئی؟ جی ہاں، میرا خیال تھا کہ آپ اسی وقت چور کا پتہ لگا لیں گے۔ چور اپنے کام میں بہت ماہر ہے، اسے پکڑنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، اس میں کچھ دن لگیں گے۔ لیکن محمود کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو ابا جان؟ آپ وصیت نامے کیوں بھول رہے ہیں؟ اس کی چوری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کیوں نہیں ہے بیٹے؟ ہم یہ بھی جان چکے ہیں وصیت نامے کی چوری سے کسے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کے اس جملے پر عبدالرشید اسے بری طرح چونک کر دیکھنے لگا۔ دوسرے دن سلمان نے تجوری
इंस्पेक्टर जमशेद की हिदायत के मुताबिक फिर भर दी और उसके मुताबिक मैनेजर को तो खुद बखुद ही मालूम हो गया क्योंकि रकम उसी के ज़रिए बैंक से निकलवाई गई थी। बाकी वकील और चचा उसकी इतला देने की कोई सूरत नज़र ना आई तो उसने दोपहर के खाने में बुला लिए। जब वो तीनों खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे तो मैनेजर बैग उठाए अंदर आ पहुंचा। बैग में क्या उठाए वो मैनेजर अब्दुल रशीद ने पूछा। रकम है जनाब। रकम? कैसी रकम? वकील बोला। छोटे साहब ने बैंक से निकलवाई है। वो किस लिए? तिजोरी में रखने के लिए, मैनेजर ने बताया। ये अच्छी अक्लमंदी है। अरे भाई इसमें से तो पहले ही चोरी हो चुकी है, क्या दोबारा चोरी कराने का इरादा है? अब्दुल रशीद बोले। जी नहीं, चोर को क्या मालूम, तिजोरी फिर से भर दी गई है, अगर उसे पता चल गया तो? वकील ने एतराज़ किया। मैंने चौकीदारों को खबरदार कर दिया है, अब वो सारी रात जागता रहेगा। फिर भी आखिर घर में रकम रखने की ज़रूरत ही क्या थी? मैनेजर ने कदरे झंझला कर पूछा। तो क्या मैं खैरात के लिए हर रोज़ निकलवाता रहूँ? क्या खैरात का ये प्रोग्राम हर रोज़ जारी रहेगा? अब्दुल रशीद ने पूछा। बिल्कुल, इशू ही इसीलिए किया गया है। भाई मेरी समझ में तुम्हारी मंतक नहीं आई, अब्दुल रशीद ने तंग आकर कहा। आप परेशान ना हो चचा जान, चोर का पता लगाने की इंस्पेक्टर जमशेद पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ मैं जानता हूँ, अब्दुल रशीद ने बुरा सा मुँह बनाया। क्यों, आपने बुरा मुँह क्यों बनाया? वो मुझ पर शक कर रहा है, मैं जानता हूँ, ये सिर्फ आपका ख्याल है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। खैर देखा जाएगा, मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं, वो शक करता है तो करता रहे। क्या मुझे इजाज़त है जनाब? मैनेजर ने उकता कर पूछा। नहीं भाई तुम भी खाना खाओ, बैठो, अब्दुल रशीद ने कहा। जी नहीं मैं खा चुका हूँ। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। खाने से फारिग होकर उसने इन दोनों को मेज़ पर ही छोड़ दिया और रकम तिजोरी में रखने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने अपने वालिद का कमरा खोला। कमरा इस वक्त भी जूं का तूं था। दरवाजे के करीब वो जूते के निशान भी इसी तरह मौजूद था। वो एहतियात से कदम उठाता हुआ तिजोरी के पास गया, तिजोरी को खोला और बैग में से रकम निकाल कर तिजोरी में रखने लगा। इस काम से फारिग होकर लौटा तो इन दोनों ने उससे रुखसत चाहिए और चले गए। अब उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया, इंस्पेक्टर जमशेद के नंबर डायल किया और बोला। हेलो अंकल, मैं सलमान हमीद बोल रहा हूँ। कहो क्या किया? आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल कर चुका हूँ, बस अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। जी फरमाइए। हर रोज़ सोने से पहले अपने कमरे की तमाम खिड़कियाँ चेक करो, अगर इनमें से कोई खिड़की अंदर से खुली मिले तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करो। जी मैं समझा नहीं, सलमान ने हैरान होकर कहा। मैं समझाता हूँ, तुम इस वक्त तमाम खिड़कियाँ अंदर से बंद कर दो और उन्हें बंद ही रहने दो। जिस शाम इनमें से कोई खिड़की खुली मिले मुझे फ़ोन कर दो। मैं समझ गया अंकल, लेकिन खिड़की खुली कैसे मिल सकती है? खुली मिलेगी, दूसरी तरफ से कहा गया और सलमान इस बात पर हैरान रह गया। खुली खिड़की? शाम के वक्त नाश्ते की मेज़ पर उनमें गर्मा गर्म बहस हो रही थी। अभी इंस्पेक्टर जमशेद नहीं लौटे थे, लिहाजा वो फिलहाल बातों से ही नाश्ता कर रहे थे। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, महमूद कह रहा था। मैं दो बातें दावे से कह सकता हूँ, ये कौन सी ख़ास बात है? फारूक ने हंसकर कहा। मुझे ये कहने पर मजबूर ना करो कि मैं 3 बातें कह सकती हूँ, फरजाना ने संजीदा लहजे में कहा। तुम बात को मजाक में उड़ा देते हो, तो फिर किस में उड़ाएं? क्या हवाई जहाज़ में? फारूक बोला। मगर इसके लिए तो पहले एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। फरजाना से भी आना गया। तौबा है, तुम दोनों से कान खा जाते हो मगर काम की एक बात भी नहीं करते। अच्छा अब हम कान खाए बगैर काम की बात करेंगे। तुमने सुन लिया फरजाना? फारूक ने शरीर अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। भाई पहले सुन तो लो कि वो दावे कौन सी बात के कर रहा है, बेगम जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा। इन्हें ख़तरा महसूस हुआ था कि महमूद की बात दरमियान में ही रह जाएगी। ओह ये तो हम भूल ही गए। हाँ तो भाईजान अपना दावा फरमाइए। मेरा दावा है 3 आदमियों में से एक चोर है। और वो 3 कौन है? मैनेजर, वकील और सलमान की चचा। ये बात तो हम दोनों को भी मालूम है, तुमने कौन सी नई बात बताई? फारूक ने जल कर कहा। लेकिन तुम दोनों ने इसका इज़हार नहीं किया, महमूद ने उसी के अंदाज में कहा। हमने ज़रूरत नहीं समझी थी, फरजाना बोली। लेकिन सवाल तो ये है कि इन तीनों में से कौन चोर है? बेगम जमशेद ने कहा। यही तो हमें मालूम करना है, महमूद बोला। हैरत तो इस बात पर है कि अब्बा जान भी मौके पर चोर का पता नहीं लगा सके। फारूक ने कहा। इनका कहना है कि चोर मामूली जानत का आदमी नहीं है, उसने चोरी सोचे समझे मंसूबे के तहत की है और अब हम उसे गिरफ्तार भी सोचे समझे मंसूबे के तहत करेंगे। बरामदे की तरफ से आवाज़ आई। ये इंस्पेक्टर जमशेद थे। आप आ गए? हाँ मैं आ गया। पहले तुम ये बताओ कि दरवाज़ा किस खुशी में खुला छोड़ा हुआ है? उन्होंने लगवाई सका। दरअसल उन्होंने हिदायत की हुई थी कि दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रखा जाए। अब्बा जान की गलती मुझसे हुई, फरजाना ने कहा। मैं ज़रा अपनी सलाइयाँ बेगम शराजी के हाथ से लेने गई थी, वापसी वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई। अच्छा खैर आइंदा ध्यान रखा करो। आप क्या कह रहे थे अब्बा जान? चोर को सोचे समझे मंसूबे के तहत गिरफ्तार करेंगे। हाँ वो कैसे? वो एक बार फिर चोरी करने आएगा। एक बार फिर चोरी करने आएगा? महमूद ने हैरान होकर कहा। हाँ सलमान हमीद ने चोरी को एक बार फिर नोटों से भर दिया है।
کیا اس نے بیوقوفی کیوں کی؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا بیوقوف ہو تم اچھے بھلے؟ کیا مطلب؟ یہ اس وقت تمہیں میری بیوقوفی کا خیال کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ سلمان نے تجوری کو نوٹوں سے کیوں بھر دیا، تو گویا تم سمجھ گئی ہو۔ ہاں اچھا بتاؤ، تم دوبارہ تجوری میں نوٹ کیوں رکھے ہیں؟ ایسا کرنے کے لیے ابا جان نے کہا ہے۔ کیوں ابا جان، آپ نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟ ہاں بیٹے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو پھر آپ نے یہ بات فرزانہ کو بتا دی ہوگی؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا بالکل نہیں، میں نے نہیں بتائی۔ تو پھر آخر تم نے کیسے کہہ دیا؟ فاروق فرزانہ کی طرف مڑا۔ بھائی بالکل سامنے کی بات ہے، ابھی ابا جان نے بتایا کہ ہم چور کو بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گرفتار کریں گے۔ اوہ واقعہ میں واقعی بیوقوف ہوں، دیکھا مان گئے۔ محمود اور فاروق دونوں کچھ نہ کہہ سکے کیونکہ اس وقت فرزانہ واقعی ان سے زیادہ ذہین ثابت ہوئی تھی۔ تیسرے دن انسپکٹر جمشید اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ بیگم شیرازی نے بتایا کہ ان کا فون ہے۔ کیا فون کرنے والے نے اپنا نام بتایا ہے؟ جی ہاں، سلمان حمید۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ لقمہ ہاتھ سے رکھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے شیرازی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے اور فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے بولے ہیلو سلمان، کہو کیا خبر ہے؟ ایک کھڑکی اندر سے کھلی ملی ہے۔ گڈ، کیا آج کوئی تم سے ملنے آیا تھا؟ جی نہیں۔ تم گھر سے باہر گئے تھے؟ جی ہاں، میں کارخانے تک گیا تھا، بس اس دوران میں کھڑکی کھولی گئی ہے۔ تم نے ملازموں سے تو معلوم کیا ہوگا، کوئی تمہاری عدم موجودگی میں آیا تو نہیں تھا؟ جی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس خیال سے کہ کہیں آپ کو یہ بات پسند نہ آئے۔ بہت خوب، تم نے اچھا کیا، تم پوچھنا بھی نہیں۔ اب کیا کروں؟ کچھ نہیں، بدے سے سو جاؤ۔ البتہ مجھے کچھ پتے لکھوا دو۔ کیسے پتے؟ 3 آدمیوں کے پتے، وکیل صاحب، مینیجر صاحب، عبدالرشید کے پتے۔ جی بہتر، لکھیے۔ ٹھہرو میں قلم کاغذ لے لوں۔ انہوں نے قلم کاغذ لیا اور پتے لکھنے لگے۔ اس کے بعد فون کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد انہوں نے سب انسپکٹر کو فون کیا اور اسے کچھ ہدایتیں دینے لگے۔ پھر چوری۔ صبح سویرے وہ ناشتے کے میز پر بیٹھے تھے، انہوں نے ناشتہ کر کے اسکول جانا تھا اور انسپکٹر جمشید کو اپنے دفتر، اس لیے وہ جلد از جلد فارغ ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ بیگم شیرازی نے آ کر بتایا کہ ان کا فون ہے۔ میرا خیال ہے تم دونوں آج اسکول نہیں جا سکو گے۔ انسپکٹر جمشید اٹھتے ہوئے بولے کیوں ابا جان، کیا بات ہے؟ ابھی آ کر بتاتا ہوں، انہوں نے کہا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ بیگم شیرازی ان کے ساتھ تھی۔ فون والے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے سلمان حمید بول رہا تھا ہیلو انکل، میں ہوں سلمان حمید۔ میں جانتا ہوں کہ فون تمہارا ہی ہوگا۔ اب کیسے جانتے ہیں؟ اسے چھوڑو، تم کہو کیا بات ہے؟ رات پھر چوری ہو گئی اور تجوری ایک بار پھر خالی پڑی ہے۔ بہت خوب، تو جو میں نے سوچا تھا ٹھیک اسی کے مطابق ہوا۔ وہ مسکرائے۔ کیا مطلب؟ سلمان حمید نے حیرت سے بھری آواز میں کہا۔ فکر نہ کرو، آج ہم تمہارے چور کو پکڑ لیں گے اور تمہاری نقدی برآمد کر لیں گے۔ آخر کیسے؟ تمہاری سوچنے کی بات نہیں۔ اچھا تو کیا آپ آ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، بس پہنچا ہی سمجھو، انہوں نے کہا اور ریسیور گرل پر رکھ دیا۔ پھر کچھ سوچ کر دوبارہ اٹھایا اور سب انسپکٹر کو فون کرنے لگے۔ وہ واپس پہنچے تو تینوں بچے سخت بے چینی کے عالم میں تھے۔ کس کا فون تھا ابا جان؟ تمہارے دوست کا، یعنی سلمان حمید کا؟ ہاں، اس کے ہاں ایک بار پھر چوری ہو گئی۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا نا کہ چور ایک بار پھر چوری کرنے آئے گا۔ اوہ، تو کیا سوچا سمجھا منصوبہ شروع ہو گیا ہے؟ ہاں، اور آج ہم چور پکڑ رہے ہیں۔ کون ہے چور؟ فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ یہ ابھی مجھے بھی معلوم نہیں۔ پھر آپ اسے کیسے پکڑیں گے؟ بس تم دیکھتے جاؤ۔ ویسے تم تینوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ تینوں ہمتاً گوش ہو گئے۔ تمہارا اس جوتے کے نشان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابا جان، کم از کم میں تو اس نشان کے بارے میں بہت سوچا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، محمود بولا۔ اور فاروق، تم کیا کہتے ہو؟ جی میں بھی حیران ہوں، جوتے کا وہ نشان اگر چور کا ہے تو پھر اس سے آگے کوئی نشان کیوں نہیں ملا؟ اس قدم کے بعد چور تجوری کی تک نشان بنائے بغیر کیسے گیا؟ یہی تو سوال ہے فرزانہ، تم بتاؤ۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ابا جان، ایک بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل غلط ہو۔ بتاؤ تو صحیح۔ چور نے تجوری والے کمرے میں قدم رکھا، ساتھ ہی اس کی نظر فرش پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ فرش گرد آلود ہے، اس کے جوتوں کے نشان فرش پر آ جائیں گے اور وہ پکڑا جائے گا، لہذا اس نے اپنا پاؤں واپس کھینچ لیا۔ فرزانہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پھر وہ تجوری تک کیسے پہنچا؟ اس سے آگے میری بھی عقل دنگ ہے۔ تمہاری اس خیال کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انسپکٹر جمشید نے محمود اور فاروق سے پوچھا۔ فرزانہ کا خیال بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے، محمود نے تسلیم کیا۔ میرا بھی یہ خیال ہے۔ تم دونوں آگے بتاؤ، چور تجوری تک کیسے پہنچا؟ تینوں سوچ میں ڈوب گئے۔ چور تجوری تک کیسے پہنچا؟ فاروق سوچ میں کھڑا ہوا، بڑبڑانے لگا۔ کیا گردان کرنے کا ارادہ ہے؟ محمود ہنسا۔
چپ رہوں وہ یہ سوچنے دو، تو پھر تم بھی خاموشی سے سوچو، بڑبڑا کیوں رہے ہو؟ محمود بولا، تم دونوں کی باتیں ختم ہوں گی یا نہیں؟ سارے خیالات درہم برہم کر دیے ہیں۔ فرزانہ نے برا سا منہ بنایا۔ تینوں ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گئے۔ اچانک فاروق نے پرجوش انداز میں سر اٹھایا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ مارا؟ کیا مارا؟ فرزانہ ایک دم بولی۔ میں سمجھ گیا ابا جان کی چور تجاری تک کیسے پہنچا۔ بہت خوب محمود اور فرزانہ، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ میں ہار مانتا ہوں، محمود نے کہا۔ اور میں بھی، فرزانہ نے کہا۔ اچھا فاروق تم بتاؤ۔ جی ابا جان، چور جب فرش کو گرد آلود دیکھا تو اس نے اپنا پاؤں واپس کھینچ لیا اور سوچ میں ڈوب گیا کہ تجوری تک کیسے پہنچے۔ فاروق بتانے لگا۔ تو کیا وہ سوچ میں ڈوبا ہی تجوری تک پہنچ گیا؟ فرزانہ نے مذاق اڑانے کے لیے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ بھائی واہ، یہ انوکھی بات ہمیں کیوں نہ سوچی، افسوس ہے۔ محمود نے بھی فرزانہ کا ساتھ دیا۔ بھائی سن تو لو۔ بیگم جمشید مسکرائیں۔ ہاں تو فاروق چور سوچ میں کیا؟ فاروق چور سوچ میں گم ہو گیا، آگے بتاؤ۔ پھر سب نے جوتے اتار دیے۔ فاروق نے ایک دم کہا۔ کیا مطلب جوتے اتار دیے؟ محمود اور فرزانہ نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں تو کیا وہ ننگے پاؤں تجوری تک گیا؟ ہاں بالکل، فاروق نے پورے یقین سے کہا۔ اس پر جمشید خاموشی سے سنتے رہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمود نے کہا۔ کیا مطلب ہو کیوں نہیں سکتا؟ اگر چور ننگے پاؤں گیا تو اس کے پیروں کے نشان فرش پر ملنے چاہیے تھے۔ فرزانہ نے اعتراض کیا۔ ہاں بالکل، آخر اس کے پیروں کے نشان فرش پر کیوں نہیں ملے؟ محمود بولا۔ فاروق ان دونوں کا اعتراض سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ گیا۔ تم نے بتایا نہیں فاروق؟ اس پر جمشید لطف اندوز ہوتے ہوئے بولے۔ جی ابا جان، اس کا جواب یہ کہ چور جرابیں پہنے ہوا تھا۔ فاروق مسکرایا۔ کیا؟ فرزانہ اور بیگم جمشید کے منہ سے نکلا۔ ہاں وہ جرابیں پہنا ہوا تھا، اس لیے گرد آلود فرش پر پیروں کے نشانات نہیں بنے، لیکن جرابوں کے نشان تو ملتے۔ محمود نے ایک اور اعتراض کیا۔ ہاں آخر اس نے جرابیں پہنے ہوئے پیر تو فرش پر ہی رکھے ہوں گے۔ بالکل، ورنہ وہ تجاری تک کیسے پہنچ گیا؟ فاروق نے تسلیم کیا۔ تو پھر جرابیں پہنے ہوئے پیروں کے نشان کیوں نہیں بنے؟ فاروق خاموش تھا اس بات کا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے فاروق کی عقل کی گاڑی یہاں آ کر ٹھپ ہو گئی ہے۔ فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، محمود بولا۔ تو پھر اب تم بتاؤ، اتنی باتیں فاروق نے بتا دیں، اب تم دونوں بھی تو کچھ بتاؤ۔ ایک بار پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر محمود نے سر اٹھایا۔ ابا جان میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، بتاؤ پھر۔ چور نے جرابوں والے نشان، جرابوں والے پاؤں صرف پنجوں کی حد تک فرش پر ٹکائے تو اس کے پنجوں کے نشان بننے چاہیے تھے۔ فاروق بولا۔ ہاں لیکن اس نے اپنے پنجے کمرے میں پہلے سے بنے ہوئے نشانات پر رکھے۔ کیا؟ فاروق و فرزانہ چلائے۔ ہاں کمرے میں اسی شام کے سلمان کے پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے، وہ ان پر صرف پنجے رکھتا چلا گیا۔ بہت خوب، کمال کر دیا تم نے، بالکل یہی بات میرے ذہن میں آئی تھی۔ اس پر جمشید نے کہا۔ پھر بولے، اب اٹھ چلو، اسکول میں رخصت کی درخواست کسی دوست کے ہاتھ بھیج دو، ہم سلمان حمید کے ہاں چل رہے ہیں۔ سوچا سمجھا منصوبہ۔ وہ سلمان حمید کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ اکرام وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کیا حالات ہیں؟ سب کچھ آپ کے خیال کے مطابق ہوا ہے۔ اچھا ادھر آؤ۔ وہ اکرام کو سب سے الگ لے گئے۔ اس وقت صرف تم یہ جانتے ہو کہ چور کون ہے، انہوں نے اکرام سے کہا۔ جی ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے اندازے کی بنیاد پر تمہیں بتا سکتا ہوں کہ چور کون ہے۔ پھر انہوں نے اکرام کے کان میں ایک شخص کا نام لیا اور اکرام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے بمشکل کہا، آپ کا خیال ٹھیک ہے۔ وہ سب کے سب آگے ایک بار پھر تجوری والے کمرے میں آئے۔ اس مرتبہ چور کا کوئی اور نشان نہیں پایا گیا، البتہ فرش پر پہلے والے جوتے کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ تجوری کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے اور بالکل خالی تھی۔ سلمان تم نے اپنے مینیجر سجان اور وکیل صاحب کو بلا لو، ہم ان کی موجودگی میں ہی چور کو پکڑیں گے، لیکن ٹیلی فون پر تم انہیں صرف اتنی اطلاع دو گے کہ تمہارے ہاں ایک بار پھر چوری ہوگی اور یہ کہ وہ فوراً یہاں پہنچ جائیں۔ جی بہت بہتر۔ سلمان حمید فون کرنے چلا گیا۔ انسپکٹر فرش پر جھک کر پیروں کے نشانات کا جائزہ لینے لگے۔ پھر انہوں نے ان تینوں کو بھی جھک کر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ یہ سلمان کے پیروں کے نشانات ہیں، لیکن غور سے دیکھنے پر یہ نظر آ سکتا ہے کہ ان نشانات کے اگلے حصے پر دوسرے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ابا جان، اب چور ہمارے قابو میں ہے۔ کون ہے وہ؟ فرزانہ نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا اکرام، جو ہی وہ تینوں یہاں پہنچے تم روانہ ہو جانا۔ جی بہتر، اور 3 کانسٹیبل یہاں چھوڑ جانا۔ جی میں سمجھ گیا۔ ابا جان آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ چور کون ہے؟ مجھے الجھن ہو رہی ہے، فرزانہ بولی۔ ذرا ٹھہرو بیٹی، ایسے خاک مزہ آئے گا، سب کے سامنے بتاؤں گا تو کتنا لطف رہے گا۔ اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے۔ پھر سب سے پہلے سلمان حمید کے چچا وہاں پہنچے۔ 2 کانسٹیبل پیروں کے نشانات کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے وہ خراب نہیں ہوئے۔ عبدالرشید آتے ہی بولے، یہ سب بیوقوفی تمہاری ہے۔ جب ایک بار تجوری میں سے رقم اڑائی جا چکی تھی تو اس میں دوبارہ نقدی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم سے بڑا بیوقوف بھی اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔
اب تو غلطی ہوگی چچا جان، کیا ہو سکتا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اب مجھے کس لیے بلایا، میں کون ہوتا ہوں تمہارا، میری تو تم سنتے ہی نہیں۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ تجوری میں رقم نہ رکھو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولے، غلطی ہوگی چچا جان، اور تم انسپکٹر ابھی تک اپنے بچوں کے دوست کی چوری کا سراغ نہیں لگا سکے۔ تمہارا تو میں نے بڑا نام سن رکھا ہے، تم کیسے انسپکٹر ہو؟ جی بس کیا عرض کروں، یہ چور میری سمجھ میں آیا نہیں۔ تو جائیے پھر، یہاں کس لیے آئے ہیں؟ جی کارروائی کے لیے آنا تو پڑتا ہے، کیا فائدہ اس کارروائی کا؟ عبدالرشید نے برا سا منہ بنایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مینیجر صاحب اندر آئے اور وہ بھی آتے ہی بولے، میں نے پہلے ہی آپ کو منع کیا تھا کہ گھر میں نقدی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن آپ نہیں مانے۔ ابھی چچا جان بھی یہی کہہ رہے تھے۔ سلمان حمید نے برا سا منہ بنایا۔ تو کیا غلط کہا ہے انہوں نے؟ جی نہیں، بالکل ٹھیک کہا ہے۔ شکور کمرے میں داخل ہوا، اس نے بتایا کہ وکیل آیا ہے، اسے بھی یہیں لے آؤ۔ انسپکٹر جمشید بولے، جی بہتر۔ ایک منٹ بعد ہی وکیل بھی وہاں آ گیا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بس وکیل صاحب اب کچھ نہ کہیں، پہلے ہی بہت کچھ سن چکا ہوں۔ سلمان بولا، حضرات میں آپ لوگوں کی خدمت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے، تم کیا عرض کرو گے، چور کا پتہ تو لگا نہیں سکے۔ عبدالرشید نے بگڑ کر کہا، میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا ضرورت ہے، ہمیں تو چور چاہیے۔ دیکھیے جناب، چور کو پکڑنا میری ذمہ داری ہے اور میں یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انسپکٹر جمشید کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا مطلب، میں ابھی تھوڑی دیر تک چور کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا؟ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ وکیل نے خوش ہو کر تالی بجائی۔ تو بتاؤ کون چور ہے؟ عبدالرشید نے غصے کی حالت میں کہا۔ ابھی بتاتا ہوں، پہلے یہ تو سن لیجئے کہ چور نے چوری کی کیسے۔ اچھا بتاؤ۔ چور جانتا تھا، انسپکٹر جمشید نے کہنا شروع کیا، کہ تجوری میں 50 لاکھ روپے موجود ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سلمان یہ ساری دولت غریبوں میں بانٹ دے گا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ہی اس دولت کو حاصل کر لے۔ اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک پروگرام بنایا۔ اس نے اس گھر کے ایک آدمی کو اپنے ساتھ ملایا، اسے بتایا کہ وہ اسے 10,000 روپے دے گا، بشرطے کہ وہ اس کا ساتھ دے۔ گھر کا ملازم لالچ میں آ گیا، اس کے لیے 10,000 کوئی معمولی رقم نہیں تھی، لہذا چوری کی رات اس نے پھاٹک کھلا رہنے دیا اور موقع پا کر سلمان کے کمرے میں جا کر ایک کھڑکی کی چرخیں گرا دی اور اوپر سے پردہ گرا دیا تاکہ معلوم نہ ہو کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ چور کے لیے راستہ صاف تھا، وہ اندر داخل ہوا، کھڑکی کے ذریعے سلمان کے کمرے میں اترا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، وہ اس نے سلمان کی ناک سے لگا دیا۔ کیا مطلب؟ سلمان چونکا۔ ہاں، اس رومال میں کلوروفارم، ایک دوائی جسے سونگھتے ہی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، لگا ہوا تھا، اس لیے تم بے ہوش ہو گئے۔ اب اس نے اطمینان سے کپڑوں کی الماری کھولی۔ یہ بات یاد رہے کہ اس نے ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس کی انگلیوں کے نشانات کسی چیز پر نہیں آئے۔ اس نے سلمان کے کوٹ کی جیب میں سے چابی نکالی، کھڑکی کے ذریعے باہر نکلا اور تجوری والے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اس کا دروازہ کھولا، ایک پاؤں اندر رکھا ہی تھا کہ اس کی نظر فرش پر پڑی۔ مگر ابا جان، کمرے میں تو اندھیرا ہوگا، محمود نے اعتراض اٹھایا۔ ہاں، لیکن چور کے ہاتھ میں ٹارچ موجود تھی۔ ہاں، تو اس نے ٹارچ کی روشنی میں کمرے کے فرش کو دیکھا تو وہ گرد آلود تھا، کیونکہ سیٹ حمید کے مرنے کے بعد سے اس کمرے کی صفائی نہیں کی گئی تھی۔ چور نے اپنا پاؤں واپس کھینچ لیا کیونکہ اس کے جوتوں کے نشانات اسے پکڑوا سکتے تھے۔ اب اس نے جوتے اتار دیے، نیچے وہ جرابیں پہنے ہوا تھا۔ اس نے جرابوں والے پاؤں سلمان کے پاؤں کے نشان پر پنجوں کے بل رکھے اور اسی طرح نشان پر پنجے ٹکاتا ہوا تجوری کے پاس پہنچا۔ تجوری کھولی، بیگ میں ساری دولت منتقل کی اور اس طرح پنجوں کے بل چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، ایک بار پھر کھڑکی کے راستے سلمان کے کمرے میں پہنچا، چابی واپس کوٹ کی جیب میں رکھی اور کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ اعتراض ابا جان، فرزانہ بول اٹھی۔ ہاں کہو، انہوں نے کہا۔ اس کے جوتے کا ایک نشان کمرے میں بن گیا تھا، چور نے اسے مٹایا کیوں نہیں؟ فرزانہ نے کہا، گڈ، تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس کا جواب یہ کہ چور جب اسے مٹانے لگا تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے سوچا جوتے کا یہ ایک نشان پولیس کو خوب چکرائے گا، اور حقیقت بھی ایک اس نشان نے مجھے بہت پریشان کیا، لیکن آخر میں نے جان لیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھجن، اب آگے فرمائیے۔ یہاں تک تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے چور نے چوری کس طرح کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چور کون ہے، تو اس سلسلے میں مجھے سب سے پہلے شک سلمان کے چچا عبدالرشید پر ہوا، کیونکہ تجوری میں سے وصیت نامہ بھی چھڑا لیا گیا تھا۔ اس کی چوری سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا تھا، لہذا میں نے ان کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خیرات کے پروگرام کی مخالفت بھی کی تھی۔ ساتھ ہی مجھے بتایا گیا کہ مینیجر صاحب نے بھی اس پروگرام کو اچھا نہیں جانا تھا۔ میں نے ان کے متعلق بھی معلومات حاصل کی۔ یہ دونوں کے دونوں شروع سے آخر تک شک کی زد میں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وکیل صاحب بھی ہیں، لیکن میرا شک ان پر نہیں گیا کیونکہ قانون سے کھیلنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ چور نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا سوائے جوتے کے ایک نشان کے۔ اب چور کو پکڑنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں تھا۔
کہ ان لوگوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے جن پر شک تھا، اور جس کے گھر سے وہ جوتا برآمد ہو جائے اسی کو چور سمجھ لیا جائے، لیکن تلاشی کس کے گھر کی لی جا سکتی تھی، یہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ میں نے بھی ایک منصوبہ بنایا، اس سے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ چور کون ہے۔ اب اس کے گھر کی تلاشی لینا آسان ہو گیا، اور میرا اسسٹنٹ تلاشی لینے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ کیا آخر کئی آوازیں کمرے میں ابھری، سب حیران تھے، آخر چور کون ہے؟ اس سے پہلے یہ بتائیے کہ چور کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ فرزانہ نے پوچھا۔ ہاں یہ سوال بہت اہم ہے، بہت سوچنے پر میں جان ہی گیا کہ چور کا ساتھ کس نے دیا۔ ویسے اگر وہ ساتھ نہ دیتا تو چور کبھی چوری نہ کرتا۔ آپ نے اس منصوبے کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں، سلمان حمید نے کہا۔ اوہ ہاں یہ تو میں بھول گیا، میں نے سلمان سے کہا کہ تجوری کو دوبارہ نوٹوں سے بھر دو۔ پھر میں نے سلمان کو ہدایت کر دی کہ وہ ہر روز سونے سے پہلے کمرے کی کھڑکیوں میں جاتے رہتے رہے۔ آخر رات اس نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ ایک کھڑکی کھلی ملی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آج رات چور پھر چوری کرے گا۔ میں نے کوٹھی پر نگران مقرر کر دیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ صرف نگرانی کریں گے، دخل انداز نہ ہوں گے۔ دوسری طرف انسپکٹر اکرام کے آدمی 3 مکانوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک مکان سے چور نکلا اور سیدھا اس کوٹھی میں آیا، پھر اسے واپس ایک بھرے ہوئے تھیلے سمیت وہاں سے نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ چور کون ہے، لہذا اس کے گھر کی تلاشی کا وارنٹ حاصل کر لیا گیا اور تلاشی لینے کے لیے اکرام جا چکا ہے۔ حیرت ہے، اتنا زبردست منصوبہ فاروق کے منہ سے نکلا۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ چور کون ہے، سلمان نے کہا۔ اس وقت تک انتظار کرو جب تک اکرم واپس نہیں آ جاتا۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی چھا گئی، سب لوگ خاموش تھے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ چور کون ہے۔ انسپکٹر جمشید کا ہاتھ اپنی جیب میں پڑے پستول کے دستے پر تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں چور اٹھ کر بھاگ نہ نکلے۔ آخر سب انسپکٹر اندر داخل ہوا۔ چوری کی رقم برآمد کر لی گئی ہے سر، اس نے آتے ہی کہا۔ 2 کانسٹیبل رقم کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ بہت خوب، اور جوتوں کی جوڑی؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں وہ بھی مل گئی ہے، یہ رہی۔ اکرام نے جوتوں کی ایک جوڑی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اب میں اس میں سے آپ لوگوں کو فرش پر نشان بنا کر دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھے اور فرش پر بنے نشان کے پاس گئے۔ انہیں جوتے کو فرش پر رکھ کر دباؤ ڈالا تو وہاں بالکل پہلے جیسا ایک اور نشان بن گیا۔ اوف میرے خدا، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، سلمان کے منہ سے نکلا۔ اور اب اس ثبوت کے مل جانے کے بعد مجھے امید ہے کہ وکیل صاحب اپنے چور اور ان سے انکار نہیں کریں گے، جبکہ نقدی اور جوتوں کی جوڑی ان کے گھر سے مل گئی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ آوازیں ابھری؟ ہاں، اور اگر یہ انکار کریں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی ان کا ساتھی موجود ہے۔ اکرام تم جاؤ اور پٹھان چوکیدار کو پکڑ لاؤ۔ جی بہتر۔ اکرم گیا اور پٹھان کو ساتھ لے آیا۔ کیوں خان، پہلے جب چوری کی گئی تو تمہیں کتنے پیسے ملے؟ کیا مطلب ہوا، اکا بکا رہ گیا؟ تم نے چور کے لیے پھاٹک کھولا، سلمان کے کمرے کی کھڑکی کھولی، کیا یہ غلط ہے؟ جی میں سمجھا نہیں۔ ابھی سمجھ جاؤ گے۔ اکرام اسے بھی ساتھ لے جاؤ اور اسے کوارٹر کی تلاشی لو۔ جی بہتر۔ اکرام 2-3 کانسٹیبل ساتھ لے کر چلا گیا۔ پھر وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں تقریباً 20,000 روپے تھے۔ بہت خوب، ثبوت مکمل ہو گیا، ان دونوں کو ہتھکڑیاں لگا دو۔ وہ دو کانسٹیبل آگے بڑھے اور ان دونوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ وکیل اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ آپ خاموش ہیں وکیل صاحب، کچھ تو بولیے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ کوئی انہیں نہیں پکڑ سکتا۔ اپنی طرف سے انہوں نے بہت مضبوط منصوبہ بنایا تھا، لیکن برا ہو اس جوتے کے نشان کا جو یہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے جوں کا توں چھوڑ گئے۔ اگر یہ جوتے کا نشان نہ چھوڑتے تو میں کبھی بھی ان تینوں پر شک نہیں کر سکتا تھا، بلکہ میں چور کو سارے شہر میں تلاش کرتا پھرتا۔ مگر وہ جو کہا ہے نا کسی نے کہ مجرم چاہے کتنا چلاک کیوں نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے اور یہ غلطی اسے لے ڈوبتی ہے۔ اب کیا پروگرام ہے ابا جان؟ تم تینوں گھر جاؤ گے اور میں اپنے دفتر، وکیل صاحب اور چوکیدار حوالات، اور سلمان تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جی میں آج شام نئے سرے سے خیرات کے پروگرام کا افتتاح کروں گا۔ اور لنگر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بھی بہت جلد جاری کروں گا۔ جب تم لنگر جاری کرنے لگو تو ہمیں ضرور بلانا، محمود نے کہا۔ اچھا ہاں، اس موقع پر ہم تمہیں ایک نام دیں گے، فرزانہ نے کہا۔ کیا مطلب نام دیں گے؟ ہاں بھائی، فرزانہ کی عادت ہے اپنے ملنے والوں کو عجیب و غریب ناموں سے نوازتی ہے۔ اوہ سمجھا، میں تو تم لوگوں کو ضرور بلاؤں گا۔ اکرام تم ان دونوں کو لے جاؤ، میں دفتر جاتا ہوں۔ جی اچھا۔ حاتم کا باپ۔ ایک دن انہیں سلمان حمید کا فون موصول ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا آج میں لنگر خانے کا افتتاح کر رہا ہوں، امید ہے تم لوگ ضرور آؤ گے اور انکل کو بھی ساتھ لانا نہیں بھولو گے۔ بہت خوب، محمود نے کہا۔ ہم کس وقت آئیں؟ شام کو 5:30 بجے۔ انکل کو لے کر آؤ گے نا؟ ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، شاید وہ چلے ہی آئیں، تو تم تینوں ضرور آؤ گے نا؟ ہاں یہ طے ہے۔ اچھا شکریہ، خدا حافظ۔
شام کو 5 بجے انسپیکٹر جمشید آئے تو انہوں نے سلمان کے فون کے متعلق بتایا، بہت خوب، تم بڑے خوشی سے چلے جاؤ، لیکن ابا جان اس نے آپ کو بھی بلایا۔ بھائی میں کیا کروں گا جا کر؟ ابا جان یہ نیک کام کی حوصلہ افزائی ہوگی، اگر یہ بات ہے تو چلتا ہوں۔ 5:15 بجے روانہ ہو گئے اور ٹھیک 5:30 بجے وہاں پہنچ گئے۔ سلمان کوٹھی کے دروازے پر ان کا منتظر تھا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ ہاں بھائی کہاں ہے وہ تمہارا لنگر خانہ؟ کہ کوٹھی کے اندر ہی بنایا ہے؟ جی نہیں، کوٹھی کے پچھلے حصے میں بنایا ہے، آئیے آپ کو دکھا دوں۔ انہوں نے لے کر لنگر خانے کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 بہت بڑے کمرے تھے، ایک میں کھانا پکانے کا انتظام تھا، دوسرے میں کھانا کھلانے کا۔ اس وقت بھی 5-6 آدمی کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ کمرے کے کونے میں انہیں تندور بھی نظر آیا جس پر روٹیاں لگ رہی تھیں۔ کھانے والے کمرے میں چٹائیاں بچھا دی گئی تھیں۔ تم نے لنگر خانے کا اشتہار اخبار میں نہیں دیا؟ محمود نے پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں، سلمان نے جواب دیا۔ کیوں؟ جو لوگ ہر روز امداد وصول کرنے آتے ہیں انہیں بتا دیا گیا ہے، یہ سب لوگ کھانے کے انتظار میں باغ میں موجود ہیں۔ کل سے دونوں وقت کھانا کھلایا جائے گا، جس وقت کسی کا جی چاہے آ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ بہت خوب، تم پکایا کیا کرو گے؟ ہر روز ایک ہی چیز تھوڑی پکا کرے گی؟ پھر؟ فرزانہ نے پوچھا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک مینو تیار کیا گیا ہے۔ بھائی واہ، اس کا مطلب ہر روز کھانا مختلف ہوا کرے گا؟ انسپیکٹر جمشید ہنسے۔ جی ہاں، منگل بدھ کو دال پکا کرے گی، باقی 3 دن گوشت اور روٹی، 2 دن چاول بھی دونوں دن ایک ہی جیسے نہیں ہوں گے، ایک دن سادہ چاول، دوسرے دن پلاؤ یا کھچڑی۔ بہت اچھا مینو ہے، فاروق نے کہا۔ مجھے ہی پسند آیا، فرزانہ بولی۔ اسی وقت لنگر خانے کے اندر ایک گھنٹہ بجایا گیا۔ باغ سے لوگ اٹھ کر کھانا والے کمرے میں ترتیب سے بیٹھنے لگے۔ پھر انہوں نے دیکھا ان کے سامنے سالن کی پلیٹیں اور روٹیاں رکھی جا رہی تھیں۔ بہت خوب، ان کے منہ سے نکلا۔ ہاں ہم مطمئن ہیں، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا، انسپیکٹر جمشید بولے۔ اچھا بھائی اب ہم جائیں گے، انسپیکٹر جمشید تھوڑی دیر بعد بولے۔ ٹھہریے ابا جان، کیا بات ہے بیٹی؟ ابا جان ہم نے انہیں کوئی نام تو دیا ہی نہیں، کیا مطلب؟ انسپیکٹر جمشید مسکرائے۔ مجھے اس وقت حاتم تائی یاد آ رہا ہے، سنا وہ بہت سخی تھا اور اپنی سخاوت کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ فرزانہ بولی۔ ہاں تو پھر کیا تم سلمان کو حاتم کا نام دینا چاہتی ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نام میں بھی کوئی جدت ہونی چاہیے۔ تو پھر تمہارے خیال میں ہم سلمان کو کیا کہہ کر پکاریں؟ حاتم کا باپ، فرزانہ کے منہ سے نکلا اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔